بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 17 مارچ 2023 ہم ابراہیم اکیڈمی کے تحت سیرت ائمہ اربعہ کے عنوان سے گفت و شنید کے لیے آن لائن جمع ہوئے ہیں، اور اس سلسلے کی بھی یہ پہلی نشست ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات اور ان کی خدمات پر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس پر ہم اپنی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علم فقہ کی بنیادی طور پر اہمیت کیا ہے۔ اسی سے پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو امت کے لیے خدمات انجام دی وہ کتنی عظیم تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس دور کے حالات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کس زمانے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا۔ تو میں کچھ باتیں اس پہ عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس شہر کا ایک سیاسی پس منظر بھی تھا، ایک مذہبی پس منظر بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ شہر آباد ہوا، صحابہ اکرام نے اس کو آباد کیا۔ شہر کا نقشہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہاں تک آپ نے اس میں وضاحت آپ نے کی کہ شہر کی گلیاں وہ کتنی چوڑی ہونی چاہیے، ایک ایک جزیات جو اس کی جزی تھی وہ آپ نے وضاحت اس کی۔ اور اسی طریقے سے اور بھی شہر جو زمانے میں بنے وہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بنے تھے۔ پھر اس شہر میں آپ نے صرف ایسا نہیں کہ اس کی تعمیر کو کافی سمجھا، بلکہ اس کی علمی اور روحانی ترقی کو بھی آپ نے لازم سمجھا۔ جو ایک شہر کی اصل آبادی ہوتی ہے وہ صرف انسانوں سے نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کی تربیت سے ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے صحابہ اکرام کو وہاں بھیجا، اور جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ بڑے عالم تھے ہم صحابہ اکرام میں۔ اور پھر وہاں پہ ایک علمی ماحول وہاں پہ بنا، اور اس کے مطابق پھر وقتاً فوقتاً آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے کوفہ سے کیسی بڑی بڑی علمی شخصیات آپ کو سامنے آتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ پھر جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ مشاجرات کا زمانہ حضرت علی کا زمانہ ہے، اہل شام کی، اہل کوفہ، اہل عراق کی آپس میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، اور انجام کار پھر آخر میں حضرت علی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت حسن کے زمانے میں صلح ہو جاتی ہے، پھر بنو امیہ کی حکومت آ جاتی ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کا زمانہ تو بہرحال وہ ایک بابرکت زمانہ تھا۔ یزید کے دور میں پھر اور مسائل پیش آ گئے، حالات بگڑ گئے اور آپس کی نفرتوں میں اضافہ ہو گیا، اور جو نفرتیں ہوتی ہیں وہ پھر تفریق پیدا کرتی ہیں، وہ تفریق کسی گروہ بندی کی شکل میں ظاہر ہوا کرتی ہے۔ تو وہ گروہ بندی جو اصل میں کوئی مذہبی گروہ بندی تھی نہیں، یعنی شیعان علی یا شیعان عثمان جو گروہ بندی تھی، وہ آپ یوں سمجھیں کہ فقہی اختلاف کی وجہ سے وہ ایک گروہ بندی تھی، اور یہ کہ اس میں سیاسی اختلاف بھی پیدا ہو گیا تھا، اس سے زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن بعد میں جب زیادتیاں ہوئیں یزید کے دور میں، خاص طور پہ آپ اس کو دیکھیں گے، پھر بڑھتی رہی ہیں وہ، تو ان کی وجہ سے عراق والے لوگ وہ بطور شیعان علی کے متحزب ہو گئے، ایک حزب ان کی ایک بن گئی، ایک جماعت بن گئی۔ پھر اس میں جو گمراہ لوگ تھے انہیں دخل اندازی کا موقع ملا، جیسے مختار ثقفی وغیرہ، یہ لوگ سامنے آئے۔ پھر فرقوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ زمانہ تھا جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان تمام
यूँ समझें कि पुरआशूब हालात के बावजूद आलम इस्लाम में बड़े बड़े आइम्मा जलील क़दर ताबईन और बल्कि मुतअद्दिद सहाबा किराम भी वो भी मौजूद थे, और उनकी रहनुमाई उम्मत के लिए वो बहुत कीमती थी। तो खैर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो लड़कपन था, वो ज़माना कूफा में हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना था, और हज्जाज बिन यूसुफ ने कूफा बल्कि पूरा इराक़ उसके मातहत था, और जो मज़ालिम उसके दौर में हुई, ये 20 साल का ज़माना है उसका यहाँ पे, यानी सन 75 हिजरी से लेकर सन 95 तक। इमाम साहब पैदा हुए सन 80 में, तो गए इमाम साहब ने 15 साल जो हैं वो हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में इराक़ में इमाम साहब ने गुजारे हैं। लेकिन इसमें हमें इमाम साहब का कोई सियासी किरदार नज़र नहीं आता, और ये कोई ऐसी अजीब बात भी नहीं है, क्योंकि इमाम साहब का ओढ़ना बिछौना उस ज़माने में वो तलब इल्म था। तो आपने बड़े बड़े उलमा से आप इल्म हासिल करते रहे, और पूरी यकसुई के साथ, और जो उलूम आपने हासिल किए उनमें सबसे पहले तो इल्म क़िराअत है, फिर इल्म हदीस है, फिर इल्म तफसीर है, फिर उलूम अरबिया जैसे सर्फ़ नहव है और लुग़त है, अदब है वग़ैरह। तो इन तमाम चीज़ों के में आप इंतहाई आप माहिर हो गए। इमाम साहब का थोड़ा-सा मैं आपको पस मंज़र उस अंदाज़ में बताऊँ कि इमाम साहब का जो ताल्लुक़ है, असल में वो एक फ़ारसी ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है। यानी आपके जो बड़े थे आबा व अजदाद, वो लोग काबुल के रहने वाले थे, और वहाँ यूँ समझें कि फिर वो जो हज़रात थे वो काबुल से, वो लोग जिनके जो वालिद थे जो इमाम साहब के दादा, वालिद का नाम तो साबित था, दादा का नाम था ज़ूती। ज़ूती जो थे वो मुसलमान हुए, और उनका जो एक उस ज़माने में एक रिश्ता होता था जिसे विला कहते थे या मुवालात कहते थे, कि जो गैर अरब मुसलमान थे वो अरब मुसलमानों के साथ एक अपना ताल्लुक़ बना लेते थे कि भई मुसीबत के अंदर आपने हमारा काम आना। तो ये खूनी रिश्ता नहीं होता था, लेकिन इसको एक मुवालात का ताल्लुक़ कहा जाता था, और ये बिलउमूम उस वक़्त होता था कि जब किसी अरब ख़ानदान ने किसी अजमी ख़ानदान को ग़ुलाम के तौर पे रखा हो, फिर उसको आज़ाद कर दिया। तो ख़ैर यहाँ जो एक अरब ख़ानदान था जिसको बनी तैमुल्लाह कहते थे, बनी तैमिल्लाह, इस ख़ानदान से आपके ख़ानदान का विला का ताल्लुक़ भी था। लेकिन ये जो विला का ताल्लुक़ है, मैंने अर्ज़ किया कि हमेशा ये ग़ुलामी की वजह से नहीं होता था। कभी ग़ुलामी की वजह से भी होता था कि वो ग़ुलाम रहे और फिर आज़ाद कर दिया, और कभी इसके बगैर भी एक अजमी ख़ानदान है, आज़ाद ख़ानदान है, और वो ये चाहते थे कि जी हमारा किसी के साथ तो ताल्लुक़ हो, ख़ास ताल्लुक़ हो, और मुसीबत में वो हमारे काम आए, तो आपस में एक अक़द कर लेते थे, और उस अक़द के मुताबिक फिर वो एक-दूसरे की मदद करते थे। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो है, उनका अपना ये कौल है कि हम लोग फ़ारसी नस्ल से थे, मगर हम किसी की ग़ुलामी में नहीं आए। तो ख़ैर अब जनाब ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पोते की रवायत है, उन्होंने इमाम साहब से नक़ल किया है। तो ख़ैर मादरी ज़ुबान यानी इमाम साहब की फ़ारसी थी, और चूँकि इराक़ में पले बड़े थे और यहाँ कूफ़ा में अरबी ज़ुबान और अरब क़बाइल बहुत थे, इसलिए आपकी अरबी ज़ुबान बिल्कुल मादरी ज़ुबान ही की तरह थी। इमाम साहब के जो वालिद साहब थे, जो साबित जो थे, वो हज़रत अली का दौर उन्होंने देखा है, और हज़रत अली के दौर में बाज़ औक़ात वो हदिया वग़ैरह भी लेके आपके पास आए हैं। तो ख़ैर ये जनाब ज़माना ये गुज़र गया। फिर इमाम साहब की जो तालीम का ज़माना है, उसमें आप देखेंगे कि कई सहाबा किराम थे जो कि इमाम साहब के ज़माने में थे। अगरचे इमाम साहब का जो शर्फ़ तलम्मुज़ है वो किसी सहाबी के साथ इस तरह साबित नहीं, लेकिन ज़ियारत बहरहाल वो आपकी साबित है। तो जो सहाबा आपके ज़माने में थे, उनमें जनाब तारिक़ इब्न शिहाब हैं, और अबू उमामा बाहिली हैं, और सहल इब्न साद साइदी हैं, अब्दुल्ला बिन औफ़ा हैं, और अब्दुल्ला बिन हारिस हैं। इसी तरह साइब इब्न यज़ीद हैं, अनस इब्न मालिक हैं, मालिक इब्न हुवैरिस हैं, और महमूद बिन लबीद हैं।
یہ کافی سارے صحابہ، ان کی تعداد تقریباً 20 کے قریب ہوتی ہے، تو امام صاحب کے زمانے میں وہ باقاعدہ حیات تھے، اور ان میں سے امام صاحب نے بعض صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ خیر، اب جناب یوں سمجھیں کہ امام صاحب کی عمر جب تقریباً 22 سال کی ہوتی ہے، اب یہ زمانہ ہے جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، تقریباً 20 سال آپ سمجھ لیں، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، اور ایک خیر کا زمانہ تھا، اور اس میں علوم کو خاص طور پہ ترقی ہوئی، اور علم حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے علماء کے ذمہ لگایا تھا، محدثین کے، کہ آپ احادیث کو نقل کریں۔ تو بہرحال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ علوم بھی حاصل کیے، اور اس کے ساتھ آپ کا جو آبائی پیشہ تھا وہ تھا تجارت، تو آپ نے تجارت کے اندر بھی بڑا نام پیدا کیا، بڑا کمال پیدا کیا، اور رزق حلال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بکثرت آپ کو دیا۔ اچھا، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیچھے فرقوں وغیرہ کا مسئلہ بڑا چل رہا تھا، اور خاص طور پہ عراق میں یہ کشمکش اچھی خاصی تھی، تو خوارج بار بار شورش انہوں نے کی ہے، یہ عبد الملک کے دور میں اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کو نظر آئے گا، اور جناب جو شیعان علی تھے، ان کا جو متشدد طبقہ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا، جو غالی شیعہ تھے، اور دوسری طرف جو نواسب ہیں وہ تو بہرحال تھے ہی، چونکہ بنو امیہ کے، یہ بنو مروان کے جو لوگ تھے ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ تو یہ جو مختلف عقائد اور یہ جو چیزیں تھیں، شروع میں تو نظریات تھے، پھر بڑھ کے ان کے لیے دلائل مطلب گھڑے گئے، مختلف فرقوں نے دلائل گھڑے، تو وہ سمجھے پھر وہ ایک ایک مذہب کی شکل وہ اختیار کر گئے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں، چونکہ آپ اہل سنت والجماعت کے مسلک پہ بہت پختہ تھے، اور اللہ نے علم بھی آپ کو اتنا دیا تھا، تو آپ نے اس زمانے میں خواب بھی آپ نے دیکھا، اور وہ خواب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ روزہ اطہر پہ حاضر ہیں، اور روزہ اطہر کی اس زمانے میں جالیاں تو نہیں تھیں، تو بعد کے سلاطین نے بنائی ہیں، لیکن بہرحال کوئی تختے وغیرہ کے طور پہ وہ آڑ وغیرہ وہاں پر ہوا کرتی تھی، تو وہ روزہ اطہر کے ساتھ جو تختے ہیں، آپ نے خواب دیکھا کہ میں نے وہ ہٹا دیے ہیں، اور روزہ اطہر کے اندر میں اتر گیا۔ تو آپ نے اس کی تعبیر لی علماء سے، تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ علوم کو آپ زندہ کریں گے، یعنی اللہ سے آپ سے علوم کے زندہ کرنے کا اور دین کی خدمت کا اللہ بہت بڑا کام لے گا۔ اچھا، بعض علماء نے جو ایک حدیث ہے کہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ جی جو فارس کے لوگ ہیں اگر علم دین ثریا تک ہو تو وہاں سے بھی اس کو حاصل کر لیں گے، تو ہمارے بعض علماء نے اس کا مصداق بھی امام صاحب کو قرار دیا ہے۔ تو اگر بطور خاص مراد نہ بھی ہوں تو عموم کے اندر تو بہرحال امام صاحب شامل ہی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم کے ذریعے جو پہلا آپ نے بڑا کام کیا ہے نا، وہ یہ کہ آپ نے ان مختلف فرقوں کے لوگوں سے آپ کی گفتگو ہوتی تھی، اور آپ ان کو لاجواب کر دیتے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا یہ قول ہے کہ میں نے ان ابحاث میں، یعنی اعتقادی ابحاث کے اندر، میں نے ایک ایسا مقام حاصل کر لیا تھا کہ لوگ میری طرف اشارے کرتے تھے، یعنی ایک جیسے کہتے ہیں مرکز نگاہ میں بن گیا تھا۔ کوفہ کے علاوہ بصرہ یہ بھی اعتقادی مباحث کا ایک بڑا مرکز تھا، وہاں بھی مناظرے وغیرہ ہوتے رہتے تھے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھی جایا کرتے تھے، اور وہاں بھی انہوں نے بڑے مناظروں میں انہوں نے فتح حاصل کی ہے۔ اور چونکہ مناظروں میں عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اس میں جو آپ کی دلیل ہے جو تحقیق کے لیے استعمال ہوتی ہے وہی کام نہیں آتی، بلکہ ساتھ میں ذہانت ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے، تو آپ ذہانت کے ذریعے آپ دشمن کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ تو امام صاحب کی ذہانت وہ یوں سمجھے گا ضرب المثل تھی۔ تو اس زمانے کے ایک بزرگ علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے تھے کہ اگر تمام دنیا کی عقل ایک پلڑے میں رکھی جائے اور امام صاحب کی عقل دوسرے پلڑے میں رکھی جائے تو امام صاحب کی عقل ان سب سے زیادہ وزنی ہوگی۔ اور اس میں آپ کو ایسے واقعات بھی امام صاحب کی زندگی کے ملیں گے کہ دیکھیں امام صاحب کا جو مناظرے یا مباحثے ہوتے تھے نا، وہ آج کل کی طرح نہیں ہوتے تھے۔ یہ صرف امام صاحب کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اور بھی جو بڑے ہمارے اسلاف تھے، ان کے مناظروں میں
جسے کہتے ہیں الزامی جواب وہ بھی چلتا تھا، حجت چلتی تھی، لیکن آج کل کے مناظروں میں تو مقصد صرف اگلے کی تذلیل اور توہین ہوتا ہے، اس لیے ہمارے مناظروں کا کبھی کوئی نتیجہ نکلتا ہی نہیں، اور ہر شخص یہی گاتا ہوا واپس آتا ہے کہ جی ہمارا مناظر جیت گیا، اور جیت کا وہ تذلیل اور توہین کو وہ جیت سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے دونوں مناظرین نے ایک دوسرے کی تذلیل اور توہین کی ہوتی ہے، تو عوام یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس نے اگلے کو زیادہ ذلیل کر دیا، اس نے گالی بہت بڑی دے دی، تو بس یہ جیت گیا۔ تو ایسا نہیں تھا، جو ہمارے بڑوں کا جو طریقہ تھا وہ علمی دلیل کے ساتھ اور الزامی جواب کے ساتھ ان کا مقصد خیر خواہی ہوتا تھا، اور اگلے کو حق کی جانب لانا یہ مقصود ہوتا تھا ان کا، تو درد دل کے ساتھ وہی کام کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے صرف ایسا نہیں کہ میدان مناظرہ میں، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ایسے بدعقیدہ لوگ تھے پوری خیر خواہی کے ساتھ ان کی اصلاح کے لیے کوشاں رہتے تھے، اور جب آدمی فکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے مطابق، آدمی کے ذہن میں بات اس کے مطابق ڈالتے ہیں۔ آپ اگر اگلے کی توہین کے در پہ رہیں تو آپ کے ذہن میں باتیں بھی ویسی ہی آئیں، اور اگر آپ اگلے کی ہدایت اور اس کی خیر خواہی کے آپ اس کے لیے کوشاں ہوں تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو ہدایت دیں گے، سمجھ دیں گے۔ تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کوفہ میں ایک شیعہ تھا، بڑا کٹر قسم کا شیعہ تھا، اور وہ کہتا تھا کہ عثمان جو تھے یہودی تھے۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا، یہ ابھی بھی جو آج کل جو شیعہ ہیں، روافض ہیں، وہ آج کل بھی ایسی باتیں وہ چلاتے ہیں، یعنی بڑا پرانا یہ الزام ہے، ایک بڑی پرانی ایک ایسے خرافات میں سے۔ تو وہ جاہل آدمی تھا، وہ بھی اس نے ادھر ادھر سے سنی ہوں گی، تو بس وہ کہتا تھا کہ جی عثمان یہودی تھا، اعوذ باللہ من ذالک۔ تو امام صاحب کو یہ بات پتہ لگی، تو امام صاحب اس کے پاس چلے گئے۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے، اور ایک عام آدمی کے پاس چلی گئی ہے، اور عام آدمی بھی کون ہے جو حضرت عثمان کو یہودی کہتا ہے۔ آج کل اگر ہمیں پتہ چلے کہ فلاں شخص فلاں صحابی کو ایسا کہتا ہے، تو ہمارے ہاں تو بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بس ہم نے اس کے لیے کافر کا نعرہ لگا دیا، بس بہت کافی ہو گیا، یا جناب اس کے گھر کو جلا دیا، کچھ بندے بھیج دیے، اگر ہم بڑے مولوی صاحب ہیں تو جاؤ اس کے گھر پہ جا کے پتھر مارو، یا جناب اس کو علاقے سے نکال دو، وغیرہ وغیرہ۔ امام صاحب نے کیا کیا؟ امام صاحب چلے گئے اور جا کے بڑے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ ملے۔ وہ شخص امام صاحب نے پہلے ہی معلوم کیا تھا اس کے گھر کے حالات کہ اس کی بیٹی جوان تھی اور وہ رشتے کی تلاش میں تھی۔ تو جب امام صاحب گئے تو امام صاحب کو تو خیر وہ جانتا تھا کہ ایک بڑا عالم شہر کا میرے گھر میں آیا، بڑا حیران ہوا، جی حضرت کیسے تشریف لائے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تمہاری بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ میں نے تلاش کیا۔ تو بڑا خوش ہوا، کہنا بھائی کون صاحب ہیں، کن کا رشتہ آپ لے کے آئے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی وہ ایک صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑے شریف بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، سخی بھی ہیں۔ اب جو وہ شیعہ تھا اس کی تو خوشی بڑھتی جا رہی تھی، وہ شریف بھی ہے، مالدار بھی ہے، سخی بھی ہے، پھر آپ نے مزید کہہ دیا قرآن کا حافظ بھی ہے، اور وہ تہجد گزار بھی ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے بکثرت روتا ہے۔ یہ ساری صفات وہ سن کے وہ کہنے لگا کہ امام صاحب میں تو اس سے کم آدمی پہ بھی راضی ہوں، آپ نے تو اتنی صفتیں بیان کر دی، ان میں سے کسی میں دو چار صفتیں ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، میری بیٹی کے لیے ٹھیک ہے، میں کون سا بہت بڑا آدمی ہوں، بس مجھے قبول ہے۔ تو امام صاحب نے آہستہ سے کہا اگر بھائی اس میں ایک عیب بھی ہے۔ کہیں جی حضرت کیا عیب ہے؟ امام صاحب نے کہا وہ یہودی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص غصے سے آپ یعنی بے قابو ہو گئے، کہنے لگا حد ہو گئی، آپ میری بیٹی کو ایک یہودی کو دینا چاہتے ہیں، عجیب آدمی آپ۔ تو امام صاحب نے کہا تو آپ یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں کسی یہودی کو دی ہوں گی؟ یہ سنتے ہی وہ آدمی جناب یہ سمجھیں کہ اس کو ہوش آ گیا، اس کی آنکھیں کھل گئی اس کی، اور اس نے اس غلط عقیدے سے اس نے توبہ کر لی، صحیح العقیدہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اس زمانے میں کوفہ میں ایک خارجی تھا جس کا نام تھا ضحاک، اور وہ جناب اپنا ایک گروہ سے لے کے کبھی کہاں جاتا، کبھی کہاں جاتا، کبھی لوٹ مار کرتا، کبھی لوگوں میں زبردستی کرتا، جو اپنے عقائد ہوتے اس کے اوپر جناب وہ اصرار کرتا۔ تو ایک بار وہ جناب کوفہ میں تھا تو جامع مسجد آ گیا، اور امام صاحب سے جناب اس کا آمنا سامنا ہو گیا، اور پھر اس نے امام صاحب سے بحث شروع کر دی۔ تو اب بات وہی پرانی لے کے بیٹھا ہوا ہے، کہہ لیں گے تم لوگ جو نا تحکیم کو جائز کہتے ہو کہ حضرت علی نے جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ بندی کر لی اور کہا کہ قرآن پہ فیصلہ ہوگا، تحکیم ہے، تو تم لوگ کہتے ہو جائز ہو، تو ہم تو کہتے ہیں یہ شرک ہے۔
تو آپ بھی اس شرک میں مبتلا ہو گئے ہو، آپ اس سے توبہ کرو۔ تو وہ اپنے مسلح آدمی لے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو امام صاحب نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اب تمہارا مقصد مجھے قتل کرنا ہے یا تمہارا مقصد بات چیت کرنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا، اب یہ ہماری اور آپ کی بات چیت جو چلے گی، اگر کوئی بات طے نہ ہو، آپ کہو کہ جی میں غالب ہو گیا، میں کہوں گا نہیں میں نے آپ کو مغلوب کر لیا، تو فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ بھی اس میں کون کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا اچھا بھائی آپ جس کو چاہو مقرر کر دو فیصلے کے لیے، میں تو آپ کو دلیل سے آپ کو گرا ہی دوں گا۔ تو امام صاحب نے پھر کہا اچھا بھائی، اسی کے ساتھیوں میں سے خارجی سے کہا کہ بھئی ایسا کرو تم ہمارے بیچ میں بیٹھ جاؤ، اور اگر ہم دونوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو سکے، کوئی بھی ہار نہ مانے، تو تم پھر بتا دینا بھئی کس کی دلیل وہ غالب رہی ہے۔ تو اس شخص نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر امام صاحب نے ضحاک سے پوچھا اچھا بھئی یہ ٹھیک ہے، یہ تم راضی ہو اس پہ؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل راضی ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا بس تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ یہی تو تحکیم ہے، یہی تو تحکیم ہے کہ دو آدمی کے درمیان فیصلہ نہیں ہو رہا تو تیسرا بندے کو ہم بیچ میں اس میں ثالث بناتے ہیں، اور تم نے خود ہی اس کو جائز مان لیا، تو مجھ سے کس بات پہ بحث کر رہے ہو؟ تو جناب وہ خارجی بالکل لاجواب ہو گیا، اور وہاں سے پھر وہ سر جھکا کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ امام صاحب کی ایک علمی جناب ایک عبقریت تھی اور ایک غیر معمولی ذہانت تھی۔ ایسے بہت سارے واقعات امام صاحب کے آپ کو ان کی زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں ایسے کہ جو ہمارے سبق کے عناوین لکھے ہیں نا، میری ایک عادت ہے، بری عادت یہ ہے کہ میں عناوین پہ بالکل پورا فوکس نہیں کر پاتا، ایک چیز پہ چل رہا ہوتا ہوں، پھر کافی ٹائم اس پہ لگ جاتا ہے، تو کچھ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں رہ بھی جاتی ہیں۔ کوشش تو کروں گا کہ تمام چیزوں پر بات چیت ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی یا کسی چیز پہ بات زیادہ ہو گئی، کسی چیز پہ بہت کم ہوئی، تو آپ اس میں مجھے معذور سمجھیے گا۔ اچھا خیر، میں یہ بتا رہا تھا کہ امام صاحب پہلے تو اسی طریقے سے زیادہ مناظروں میں حصہ لیتے تھے، ابحاث میں، علم عقائد کے اوپر آپ کام کرتے تھے، لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ امام صاحب نے علم فقہ کی طرف توجہ کی۔ اچھا یہ ویسے عجیب بات ہے، ویسے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی فن میں بڑا تب بنتا ہے کہ اس کو بچپن سے اس چیز کا شوق ہے۔ ایک آدمی جناب وہ بہت بڑا کھلاڑی ہے، تو بچپن سے وہ کھیل کود کا شوقین تھا، تو اتنا بڑا جناب وہ کرکٹر بن گیا۔ اور ایک آدمی جناب وہ بڑا سپاہی ہے، مجاہد ہے، تو بچپن سے وہ سپاہیانہ کھیل کود میں، ورزشوں میں، اسلحے میں دلچسپی لیتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک آدمی جناب بہت بڑا محدث ہے، تو حدیث کا شروع سے اس کو شوق تھا، تاریخ ہے تو تاریخ کا بچپن سے شوق تھا، وغیرہ وغیرہ۔ امام صاحب کا مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی، ایک اچھے خاصے مقبول عالم ہونے کے بعد، اور مناظروں میں جو سمجھے کہ مرد میدان وہ مانے گئے، اس وقت بھی علم فقہ کی طرف دلچسپی نہیں تھی۔ علم فقہ کی طرف آپ متوجہ ہوئے اپنی جوانی، اور اس کی وجہ صرف ایک واقعہ، جو جتنے حضرات نے اس پہ لکھا ہے نا، مجھے وہ ایک ہی واقعہ ملا ہے کہ وہ کسی خاتون نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی فقہی مسئلہ پوچھا، اور امام صاحب جواب نہیں دے سکے، کیونکہ علم فقہ پہ آپ نے محنت نہیں کی تھی، اور اس زمانے میں یہ لازم نہیں تھا کہ ہر آدمی علم فقہ سیکھے۔ علم حدیث سیکھنا تو خیر بہت ضروری تھا، یعنی علم قرات، علم تفسیر، علم حدیث، یہ تو ہر عالم کے لیے ضروری تھا۔ فقہ میں کچھ علماء سیکھتے تھے، کچھ نہیں سیکھتے تھے، تو بلکہ آپ کو تیسری چوتھی صدی ہجری تک بھی ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ محدث ہونے کے لحاظ سے بہت اوپر تھے، اور فقاہت کے لحاظ سے وہ بالکل کچھ بھی نہیں تھے وہ۔ تو امام صاحب نے علم حدیث اور دیگر علوم حاصل کیے تھے، فقہ آپ نے نہیں سیکھی تھی، علم فقہ کی جانب آپ نہیں گئے۔ اب جب آپ کو احساس ہوا کہ ایک عورت نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، مجھے مسئلہ پتہ نہیں ہے، تو اب آپ علم فقہ کی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی، اور یہ واقعہ سن 102 ہجری کا، یعنی امام صاحب کی عمر 22 سال تھی، 22 سال کی عمر تھی۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ عالم اسلام میں جو بھی علماء تھے نا، تو علماء میں ایک تو محدثین تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ صرف حدیث کے اوپر وہ کیا کرتے۔ پھر جو فقہا تھے، فقہا کے اندر دو قسم کی جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت فقہا کی وہ تھی کہ جو احادیث کے ظاہری جو متن ہوتا تھا، متن کو دیکھتے تھے، اور جو حدیث سے ظاہری معنی سمجھ آیا اسی پر فتویٰ دیتے۔ تو اچھا دوسرے لوگ وہ تھے
کہ جو صرف ظاہری الفاظ کو نہیں لیتے تھے بلکہ ظاہری الفاظ کو مانتے تو تھے لیکن اس پہ غور کرتے تھے اور غور و فکر کر کے اس میں اجتہاد کی جو بھی ممکنہ صورتیں استعمال کرتے تھے اس کے بعد وہ فتویٰ دیتے تھے. یہ جو دوسرے لوگ تھے غور و فکر کرنے والے ان کو کہا جاتا تھا اہل الرائے. ان کو اہل الرائے جو کہا جاتا تھا وہ قیاس اور کو رائے بھی کہا جاتا تھا تو یہ اہل قیاس ہے. حالانکہ اہل قیاس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف قیاس کے اوپر وہ اتفاق کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے متون کو دیکھتے تھے اور متون کو دیکھنے کے بعد جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں قیاس کو استعمال کرتے. اچھا اب امام صاحب کی جو اپنی طبیعت تھی نا وہ طبیعت وہ کسی چیز کے ظاہر کی طرف نہیں تھی. امام صاحب کی نظر تھی بہت گہری تو اس لیے جیسی آپ کی طبیعت تھی اسی کے لحاظ سے آپ ان علماء کی طرف آپ کو میلان ہوا جو اہل رائے کہلاتے. تو اب کوفہ میں تو اہل رائے اچھے خاصے پہلے سے موجود تھے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو بڑے نام ہیں اہل رائے کے ان میں قاضی شریح جو حضرت علی رضی اللہ کے دور میں قاضی رہے ان کے بعد بھی قاضی رہے. اسی طرح علقہ میں ابن قیس ہے. اسی طریقے سے امام مسروق ہیں. تو یہ اہل رائے کے اندر یہ حضرات سمجھے آپ کہہ سکتے بانی تھے یہ لوگ اہل الرائے. بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر ان کے آپ فتاویٰ کو دیکھیں تو وہاں آپ کو قیاس اور اجتہاد اور باریک استنباط آپ کو جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل الرائے کا جو مکتب فکر تھا اس کے اصل بانی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور یہ جن حضرات کے میں نے نام لیے یہ انہی کے فیض یافتہ تھے. اچھا سن 95 کا زمانہ آپ سمجھ سن 80 سے 95 کا زمانہ جو تھا یعنی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا زمانہ تھا. اس زمانے میں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اہل الرائے کی جو علمی مسند تھی اس کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. وہ امام مسروق کے شاگرد تھے. امام مسروق کی جب وفات ہو گئی تو ان کی مسند پہ ابراہیم نخعی بیٹھے ہیں. لیکن یہ زمانہ اگرچہ امام صاحب تو اس زمانے میں یعنی تھے 15 سال کے تھے لیکن امام صاحب نے ابراہیم نخعی سے استفادہ نہیں کیا اور وجہ یہ تھی کہ اس وقت علم فقہ کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی. ابراہیم نخعی کے بعد ان کے شاگرد آ گئے حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ زمانہ تھا امام صاحب کے متوجہ ہونے کا تو انہوں نے امام حماد بن ابی سلیمان سے بہت استفادہ کیا اور یوں سمجھیں کہ تھوڑا نہیں پورے 18 سال ان سے فقہ سیکھی ہے. تو 18 سال کا مطلب یہ ہوا کہ 102 ہجری میں امام صاحب نے فقہ سیکھنا شروع کی ہے اور 102 میں شروع کی 120 تک یعنی امام صاحب خود 40 سال کے ہو گئے تھے تب تک امام صاحب فقہ سیکھ رہے. اور یہ بات جو ہے نا بڑی غور و فکر کی بات ہے آج کل ہمارے لیے نا. ہم لوگ جناب 8 سال مختلف ملے جلے علوم حاصل کرتے ہیں. اس میں جناب علوم عالیہ بھی ہوتے ہیں علوم عالیہ بھی ہوتے ہیں ملے جلے حاصل کرتے ہیں. کوئی خاص فقہ استعداد بنتی نہیں ہماری بلکہ صورت حال ہوتی ہے. دورہ حدیث کرنے کے بعد اگر کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اسے کتاب کی مراجعت کے بغیر اس کو زبانی یاد بھی نہیں ہوتا مسئلہ کیا تھا. مشہور مسائل جو بار بار خودوری سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں عبادات وغیرہ کے جو پیش بھی آتے رہتے ہیں وہ تو خیر یاد ہوتے ہیں لیکن بہت سے مسائل وہ ذہن میں ہوتے ہی نہیں ہیں. بعض اوقات تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا یہ مسئلہ تھا بھی ہم نے پڑھا بھی ہے کہ نہیں. تو فقہی استعداد جب آپ تخصص فی الفقہ میں جاتے ہیں اور اس میں آپ ذرا ٹائم لگاتے ہیں یعنی یکسوئی کے ساتھ آپ 1 یا 2 سال یا 3 سال کا آپ تخصص کرتے ہیں ایک علم کی طرف ارتکاز توجہ ہوتا ہے پھر ایک اچھی مناسبت اس چیز کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. لیکن وہ بھی مناسبت ہی ہوتی ہے مہارت اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. ہمارے جامعۃ رشید میں تو بڑی سخت پابندی ہے. وہاں کا دارالفتہ تو مشہور ہے تخصص الفتہ بھی مشہور ہے لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے زمانے سے آج پابندی ہے کہ وہاں تخصص کے بعد کوئی اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگا سکتا. بھئی آپ نے تخصص کیا متخصص فی الفتہ تو کہہ سکتے ہیں مفتی اپنے آپ کو بالکل آپ نہیں کہلا سکتے. مفتی کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ آپ نے تخصص کے بعد 10 سال آپ کسی دارالفتہ میں بیٹھ کر فتاوی لکھیں 10 سال کے بعد آپ لگا سکتے ہیں مفتی. یہ جامعۃ رشید کی ایک پابندی ہے. اب کوئی جامعہ سے باہر ہو جائے تو خیر اس کی مرضی ہے. جامعہ کے حدود کے اندر وہ مفتی نہیں لگا سکتا اپنے ساتھ. اور یہ بالکل ایک مطلب میں تو کہتا ہوں ضروری چیز
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں اللہ نے کیا ان کو ذہن دیا تھا اور کتنی یعنی علم کے لیے ان کی تڑپ تھی ان کی. 18 سال انہوں نے علم حاصل کیا، 40 سال کے ہو گئے. آج ہم 20 سال کی عمر دار حدیث کرتے ہیں اور 23 سال کی عمر میں ہم مفتی بن جاتے ہیں، اور ویسے کیا کہیں اس کو. اور دنیا پھر توقع کرتی ہے جس رہنمائی کی وہ ہم دے نہیں سکتے دنیا کو. تو اس پہ میں کہتا ہوں 18 سال امام صاحب نے حاصل کیا. امام صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بہت بڑا ہو گیا ہوں 3 سال پڑھ کے میں نہیں، پڑھتے رہے جب تک امام صاحب کے استاد زندہ رہے آپ ان سے سیکھتے رہے. اچھا، اس کے علاوہ امام صاحب نے اور بھی علماء سے آپ نے علم حاصل کیا اور صحابہ کرام کی زیارت بھی آپ نے کی، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا. تو اس بعض صحابہ کے بارے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت وہ تو بہرحال ثابت ہے. تو اس لیے امام صاحب وہ تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ امام صاحب کی ایک اور بڑی اچھی خوبی تھی، ایک اچھی عادت تھی کہ آپ ہر سال آپ حج کے لیے جاتے تھے، اور وہاں جا کے آپ جو حجاز کے علماء تھے، وہاں کے محدثین تھے، وہاں کے فقہاء تھے، ان سے بھی آپ برابر آپ علم حاصل کرتے تھے، استفادہ کرتے تھے. بعض اوقات فقہی مسائل میں بحث بھی ہو جاتی تھی، علمی مباحثہ بھی ہو جاتا تھا. اور یہ جو مباحثہ ہوتا ہے نا، فقہی مباحثہ جو اپنے اہل سنت علماء کے درمیان ہے، جو حنابلہ اور شوافع اور مالکیہ کے درمیان ہے، یا ان کے اس سے پہلے بارہ جو فقہی اختلاف تھا، یہ بڑا شیریں اختلاف، یہ کڑوا اختلاف نہیں ہے، اور سب ایک دوسرے کا الحمدللہ احترام کرتے ہیں. تو خیر امام صاحب نے جن حضرات سے پھر کوفہ کے باہر جن حضرات سے استفادہ کیا، تو ان میں نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے جو خاص شاگرد تھے، ان کے آزاد کردہ غلام تھے. اسی طرح ہشام بن عروہ ہیں، عطا بن ابی رباح ہیں، علقمہ بن مرثد ہیں، وغیرہ بہت سارے بڑے بڑے علماء فقہاء تابعین ان سے آپ نے علم حاصل کیا. سن 120 ہجری میں امام حماد کی وفات ہو گئی. تو ان کی وفات کے بعد امام صاحب نے ان کی مسند فقہ سنبھال لی. جیسے کہ امام محمد بن نبی سلیمان نے خود ان کو اپنا جانشین قرار دیا تھا، بھئی یہ شخص ہے جس نے میرا علم پوری طرح حاصل کر لیا ہے، میری مسند پہ بیٹھنے کے یہی قابل ہے. تو ان کی وفات کے بعد امام صاحب وہیں بیٹھ گئے اور آپ نے کام شروع کر دیا، اور لوگ آپ سے فتاوی لینے کے لیے آتے تھے، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا سے لوگ آنے لگے آپ سے فتاوی لینے کے لیے. تو یہاں تک کہ افریقہ تک سے لوگ آتے تھے علم سیکھنے کے لیے یا فتاوی لینے کے لیے. اور اس زمانے میں خطوط کے ذریعے فتویٰ لینا بھی تھا، یعنی کوئی مسافر ہے وہ اپنے شہر والوں کے خطوط لے آیا ہے، اس میں استفتاء ہے اور آپ نے ان کا جواب لکھ کے بھیج دیا. بہرحال اب یہ جو زمانہ تھا امام صاحب کا 120 ہجری کے بعد جب آپ مسند فقہ پہ بیٹھے ہیں، یہاں سے لے کے 132 تک کا یہ 12 سال ہے، اور 12 سال میں 5 سال 125 تک جو ہے یہ تو خیر امن کا زمانہ تھا. 125 سے آپ 126 سے لے لیں، 126 سے 132 تک 7 سال جو تھے بہت زیادہ ہنگامہ خیز. خود بنو امیہ کا اقتدار تھا، وہ زوال کا شکار ہو چکا تھا، اور آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، یعنی بنو امیہ کے خلاف جیسے کہہ لیں تحریکیں چل رہی تھی، انقلابی تحریکیں چل رہی تھی. تو اب ایسے میں عوام ان کے اندر بھی کئی گروہ بن گئے، سیاسی لحاظ سے بھی الگ الگ ذہن بن رہے تھے، بغاوتیں ہو رہی تھیں. ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اس زمانے کے جو اموی خلفاء تھے، انہوں نے یزید بن حبیرہ کو کوفہ کا گورنر بنایا. اس کو یزید بن عمر بن حبیرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اب اس نے کیا کیا، چونکہ سخت آدمی تھے، اس کو مقرر اس لیے کیا تھا کہ عراق کے لوگوں سے خطرہ زیادہ ہے تو ان کو قابو میں کر لے. اب جب یہ گورنر بنا تو اس نے سختی بھی کی، اور ساتھ میں اس نے جو علماء تھے، علماء کے پر سختی شروع میں تو نہیں کی، ان کو تو اس نے لالچ دیا کہ وہ بنو امیہ کا ساتھ دیں، اور اس کے لیے عہدوں کا لالچ بھی دیا، زمین کا لالچ بھی دیا. اب امام صاحب تو ایسی شخصیت ہے کہ یہ لوگ خود جانتے تھے کہ ان کو ہم کیا پیسوں کا لالچ دیں، کیا جاگیر کا لالچ دیں. امام صاحب کے پاس تو ویسی کوئی کمی نہیں تھی. ان کا جو ساتھ میں جو کپڑے کا کارخانہ تھا، آبائی کام تھا ان کا کپڑے کا، اس میں اللہ نے اتنی برکت دی تھی کہ امام صاحب تو خود اللہ کے راستے میں ہزاروں لاکھوں دراہم خود خرچ کیا کرتے تھے. تو اس لیے پھر امام صاحب کو انہوں نے دوسرا ان کے اوپر جال ڈالا
کہ آپ کو ہم سرکاری طور پہ قاضی القضات آپ کو مقرر کرتے ہیں. اب ظاہر امام صاحب اتنا سادہ تو نہیں تھے کہ یہ کس لیے اتنا بڑا عہدہ مجھے پیش کر رہے ہیں. وہ عہدہ پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا یہ دیکھے جی اپنے وقت کا اتنا بڑا امام وہ بنو مروان کا قاضی القضات ہے، تو ہمدردیاں جو سیاسی ہمدردیاں ہیں لوگوں کی بنو مروان کے ساتھ ہو جائیں، گویا کہ وہ امام صاحب کو استعمال کرنا چاہتے تھے. تو امام صاحب نے پھر اس کا صاف انکار کر دیا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا. اب اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ امام صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے امام صاحب پہ بڑی سختی کی گئی. امام صاحب کو روزانہ کوڑے مارے جاتے تھے، 10 کوڑے روزانہ مارے جاتے تھے، اور کہا جاتا ہے کوڑے اتنے شدید ہوتے تھے کہ امام صاحب کا جسم وہ لہو لہان ہو جاتا تھا، اور بڑی وہ سخت قید تھی، بڑی اذیتیں تھیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ انہیں بھی کوڑے مارے گئے تھے. تو امام احمد ابن حنبل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ یاد کرتے تھے کہ کیسے یزید بن حبیرہ نے امام صاحب کو کوڑے لگائے تھے، اور امام صاحب کے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے کہ ان کے اسوہ کو دیکھ کے ہمیں ہمت نصیب ہوتی ہے. تو مجموعی طور پہ امام صاحب کے جو کوڑے لگائے گئے تھے نا وہ 110 کوڑے تھے، یعنی 11 دن آپ کو کوڑے لگائے گئے، اور وہ ایک کوڑے کا زخم بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا تھا. بہرحال امام صاحب نے سر نہیں جھکایا، اور آخر بہت سختیوں کے بعد جو حکام تھے وہ خود انہوں نے دیکھ لیا کہ شخص کو نہ لالچ جھکا سکتا ہے نہ سختی اس پہ کوئی اثر کرتی ہے، امام صاحب کو رہا کر دیا. اس کے بعد پھر جو امام صاحب ہے نا انہوں نے عارضی طور پہ عراق کو چھوڑ دیا تھا. بنو مروان کی ان سے ظلم و جبر سے آپ بہت زیادہ مایوس تو خیر نہیں تھے، لیکن آپ یہ بددل تھے کہ ان لوگوں نے ان عدل و انصاف کو انہوں نے ایک وہ کھلونا بنا لیا. تو امام صاحب نے مناسب یہ سمجھا کہ وقتی طور پہ عراق چھوڑ دیں، تو آپ حجاز آ گئے تھے. جس زمانے بنو عباس کی تحریک چل رہی تھی امام صاحب زیادہ تر حجاز میں رہتے تھے، کبھی کبھی عراق آ جاتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا امام صاحب کا یہ جو ان کے اوپر جو سختی ہوئی اس کے حوالے سے بتایا. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں امام صاحب کے جو میں نے جو آپ کے کیا چیزیں تھیں. امام صاحب کا زمانہ ہو گیا، علم حدیث میں مقام یہ نہیں بتایا. اب ہم دوسری چیز پہ ذرا آتے ہیں، ذرا علم عقائد کے بارے میں آتے ہیں کہ علم عقائد کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا کام کیا. امام صاحب کا جو سب سے بڑا جو کام ہے، چاہے وہ متن کے لحاظ سے مختصر ہے لیکن بنیادی طور پر بڑا عظیم کام ہے، اور وہ کام ہے اس کو الفقہ الاکبر کہا جاتا ہے. جو قدیم زمانے میں علم فقہ تھا نا اس میں اس کا دائرہ بڑا وسیع تھا. اب فقہ جب ہم کہتے ہیں تو عام طور پر جو آپ کی کتابیں آپ دیکھ لیں، قدوری دیکھ لیں، ہدایہ دیکھ لیں، کوئی اور کتاب دیکھ لیں، وہ طہارت سے شروع ہوتی ہے وراثت پہ ختم ہوتی ہے نا، عقائد کا بیان نہیں ہوتا. لیکن اس زمانے میں جو علم فقہ تھا نا اس کے اندر یہ سبھی چیزیں آتی تھی. اس میں عقیدہ بھی آتا تھا اور اس میں یہ احکام وغیرہ یہ دونوں چیزیں اس میں آتی تھی. تو جو عقیدے کا حصہ تھا نا اسے الفقہ الاکبر کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ زیادہ عظیم فقہ ہے، اس کا زیادہ مرتبہ ہے. تو اسی عنوان سے امام صاحب کے جو ارشادات تھے ان کو ان کے شاگردوں نے قلم بند کیا، تو اس کا عنوان بھی الفقہ الاکبر ہے. اسی طرح دوسرا نوشتہ امام صاحب کے شاگردوں کا جس کو الفقہ الابسط کہا جاتا ہے. یہ مجموعی طور پر اگر آپ ان دونوں کو ملا لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی عقائد کا سب سے قدیم متن وہ یہی تھا. اب اس میں امام صاحب نے جن چیزوں کا واضح کیا یہ وہی چیزیں تھیں کہ جن پر زیادہ تر بحث ہو رہی تھی. تو میں نے اس کو کافی دیر تفصیل سے تاریخ امت مسلمہ میں نے لکھ دیا ہے، آپ تفصیل تو وہیں دیکھ لیں. میں صرف آپ کو مختصراً چند چیزیں بتا رہا ہوں کہ مثلا جیسے اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اب یہ پہلی ایک چیز ہے ایمان، کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اب اس بارے میں خوارج کی الگ رائے تھی، معتزلہ کی الگ رائے تھی، اہل سنت کی الگ رائے تھی. تو امام صاحب نے اہل سنت کی جو رائے تھی جو علمی حلقوں میں مسلم تھی مگر متن کی شکل میں کہیں پہ نہیں آئی تھی، کسی نے اس کو لکھا نہیں تھا ابھی. تو امام صاحب نے اس کو یوں لکھوایا، ایمان نام ہے اقرار اور تصدیق کا. اسی طریقے سے پھر جو ایمان مفصل میں آپ جو چیزیں پڑھتے ہیں، ایمان مجمل میں آپ پڑھتے ہیں، آپ متن کی شکل میں سب سے پہلے الفقہ الاکبر میں آپ اس کو دیکھیں گے.
اسی طریقے سے انبیاء کرام کی عصمت کا عقیدہ بڑا اہم ہے، اور اس بارے میں جو سمجھیں کہ جب تک آپ اس کے اوپر پکے نہیں ہوں گے تو دین پہ اعتماد ہو ہی نہیں سکتا، اس کو بھی امام صاحب نے واضح کیا ہے۔ پھر صحابہ کرام کے بارے میں جو مختلف فرقوں کی الگ الگ رائے ہے، امام صاحب نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ بھی سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، اور ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو اہل تشیع ہیں ان سے بھی امتیاز ہو گیا، اور ناصریوں سے بھی امتیاز ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں اور بہت سارے جو اعتراضات لوگ کرتے ہیں نا، تو امام صاحب نے اس میں اہل سنت کا نظریہ مختصراً ایک جملے میں پیش کر دیا کہ ہم صحابہ کا ذکر خیر کے سوا نہیں کرتے، صحابہ کا ذکر خیر ہی کرتے ہیں، ان پہ تان و تشنیع ہم نہیں کرتے۔ اور اسی طرح جو شیعہ ہیں وہ حضرت ختیہ رضی اللہ عنہ کی عظمت تو بیان کرتے ہیں، اسی طرح سیدہ عائشہ کی نہیں بیان کرتے، اور جو سیدہ فاطمہ کی تو بیان کرتے ہیں، اور باقی بیٹیوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ امام صاحب نے اس میں یہ بھی وضاحت کی ہے کہ سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ جن جن چیزوں کے اندر اختلاف پڑ رہا تھا اور جن چیزوں میں مختلف فرقے الگ سے اپنی رائے لے کے آئے تھے، امام صاحب نے اس کو قلم بند کروا دیا۔ اور آگے آپ دیکھیں جتنی بھی ہماری عقائد کے متون ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پہ انہوں نے یعنی المتن الطحاویہ کو آپ دیکھ لیں یا اس کے بعد جو بھی ہیں، وہ بنیادی طور پر انہوں نے امام صاحب کی انہی اعمالی سے اور انہی ملفوظات سے انہوں نے استفادہ کیا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں جی امام صاحب کی تدوین فقہ کے اوپر ہم آتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے جی؟ وعلیکم السلام آواز آ رہی ہے جی؟ آواز اچھا۔ امام صاحب نے فقہ کی تدوین کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی؟ فتاوی تو پہلے بھی لوگ دے رہے تھے، اور لوگ کام بھی سارا کر رہے تھے، حکومتوں کا نظام بھی چل رہا تھا، لوگوں کے نمازیں بھی ہو رہی تھی، ایسا نہیں کہ نماز لوگوں کی نہیں ہو رہی تھی، سارا کام دین کا چل رہا تھا۔ پھر امام صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ اگر امام صاحب فقہ مدون نہ کرتے تو شاید کسی اور کو بھی خیال نہ آتا۔ یہ آواز آ رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے پھر سلسلے میں منقطع نہ ہو گیا۔ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، اچھا۔ تو اب یہ وہ چیز ہے نا جس کو غیر مقلد آج تک نہیں سمجھے، یا شاید وہ سمجھنے ہی نہیں چاہتے، وہ آج بھی یہی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ذرا مختلف قسم کے غیر مقلد ہیں، لیکن ہیں وہ بھی غیر مقلد، جیسے مرزا محمد۔ تو یہ جناب ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں جو مسئلہ ہے بس حدیث کی کتاب اٹھاؤ اور حدیث کی کتاب سے مسئلہ حل کر لو۔ یہ فقہاء نے بیچ میں اپنی انہوں نے دکانیں کھول لیں اور دین کو مشکل کر دیا، ہر چیز میں جناب اقوال بنا دیے اور اس کی ایک درجہ بندی کر دی۔ تو ایک بڑا پیارا دین تھا ہمارا، سادہ سادہ دین، ابھی بھی آپ اٹھاؤ کوئی کتاب اور اس عمل شروع کر دو، لیکن اس کو اتنا پیچیدہ کر دیا، مشکل کر دیا، اور پھر مزید الزام یہ لگاتے ہیں کہ حدیث کو تو دیکھا ہی نہیں، حدیث کے خلاف دین بنا دیا۔ اور چونکہ ابتدا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی تو اس لیے غصہ بھی ان کو امام صاحب پر ہی زیادہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ لوگ امام احمد بن حنبل یا امام شافعی، امام مالک، جبکہ وہ بھی فقہاء تھے، ان کی فقہ بھی مدون ہے، ان پر اعتراضات نہیں کرتے، امام صاحب کو بہت زیادہ رگڑتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں یا تو جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں یا بغض اور عناد کی وجہ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ مدون کی اس کی ضرورت تھی، اور بہت زیادہ ضرورت تھی، اور وجہ کیا تھی
کہ خلفۂ راشدین کا زمانہ تو گزر چکا تھا. خلفۂ راشدین جب تک تھے وہ بذات خود ایک آپ یوں سمجھیں کہ متفقہ ایک فقہی ادارہ تھے. وہ جو فتویٰ دیتے تھے بس پھر اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی. وہ زمانہ گزر گیا اور دیگر جو صحابہ تھے تقریباً ان کا زمانہ بھی گزر گیا تھا. بلکہ جس زمانے میں امام صاحب فقہ کی طرف آئے تھے اس زمانے میں تو کوئی بھی صحابی نہیں. علماء بہت تھے لیکن علماء کی اپنی اپنی آراء جو تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں اس زمانے میں کہ وہ جس کو جو اجتہاد سمجھ میں آتا تھا اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتا تھا. اچھا دوسری طرف جو شرعی مسائل ہیں ان کے شعبے اگر آپ دیکھیں وہ کتنے زیادہ ہیں. یعنی جناب اس میں بین الاقوامی معاہدے بھی ہیں, اس میں سیاست بھی ہے, معیشت بھی ہے, تجارت بھی ہے, اور جناب جنایات ہیں, جرائم ان کی سزائیں بھی ہیں. عبادات تو خیر ہیں ہی لیکن عبادات کا مسئلہ وہ ذرا الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ مسئلہ جو پیش آ رہا تھا نا وہ معاملات کی وجہ سے پیش آ رہا تھا. ٹھیک ہے کہ ان اتنے معاملات کے اندر اتنے قاضی الگ الگ علاقوں میں وہ اپنے اپنے اجتہاد پہ فیصلہ دے رہے ہیں. قاضی بندہ تو وہی تھا جو فقیہ ہوتا تھا اور اس فقیہ نے کسی نہ کسی سے متاثر بھی ہوتا تھا, کسی بڑے سے جو پڑھا ہے ان کے رجحانات سے, ان کے فتاوی سے. تو بیک وقت آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہی ملک میں جو بنو امیہ کا میں بتا رہا ہوں زمانہ ہے یا بنو عباس کا, دونوں کی حدود بہت بڑی تھی. ادھر سے چائنا کے ساتھ لگ رہی ہیں, ادھر سے جناب اسپین کے ساتھ لگ رہی ہیں حدود. بنو امیہ کا تو خیر اسپین کا علاقہ بھی ان کے پاس تھا, ان کی عملداری میں شامل تھا. تو کہنے کا مقصد اتنا بڑا ملک ہے, اس میں جناب سینکڑوں شہر ہیں اور سینکڑوں عدالتیں ہیں, اور اس ملک کے اندر کوئی ایک باضابطہ مدون آئین نہیں ہے کہ اس کا یہی فیصلہ ہونا ہے. تو جو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں, آج آپ تصور کریں کہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں قانون ہے, اس میں اسلامی دفعات بھی ہیں, فوجداری قانون بھی ہے, انگریز کا قانون مکس ہے سب کچھ, لیکن جو بھی ہے بہرحال وہ ایک قانون ہے اور وہی قانون عدالتوں کے اندر ہے. پہلے سے طے ہوتا ہی تھی اس جرم کی یہی سزا ہے, اور ان وجوہ سے شک کا فائدہ مل جاتا ہے, بری ہو جاتا ہے, اور ان وجوہ سے جناب وہ سزا لازم ہو جاتی ہے. سب کچھ طے ہے. جس بنا پہ عدالتوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ بار پتہ ہوتا ہے قانون کیا ہے, پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مشکلات پیش آتی ہیں. پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر مسئلہ چٹکی بجاتے حل ہو جائے, مشکل پیش آتی ہے. اب اگر آپ تصور کریں کہ یہ قانون مدون ہی نہ ہوتا اور یوں ہوتا ہے بھئی آئین میں چند باتیں تو لکھی ہوئی ہیں آئین و قوانین میں, اور باقی باتوں میں جی آزاد ہے, ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ آزاد ہے, ہر صوبے کی عدلیہ آزاد ہے, پھر شہروں کی عدالتیں اپنا اپنا خود جیسے سمجھ میں آتا ہے جج فیصلے کرتے جائیں, تو آپ سوچیں پھر صورتحال کیا ہوتی. تو چونکہ اس زمانے میں خیر کا غلبہ تھا اس لیے کوئی اتنا فساد بظاہر تو نظر نہیں آتا تھا, لیکن یہ جس لائن کے بندے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مشکل کیا ہے. کیونکہ امام صاحب وہ قضاء کی لائن کے آدمی تھے, ان کا روزمرہ کا کام تھا, تو ان کو پتہ تھا کہ قاضیوں کو, علماء کو, فقہاء کو کتنی مشکلات پیش آتی ہیں. تو اس لیے امام صاحب چاہتے تھے کہ یہ چیزیں مدون ہو جائیں, اور مدون ہو کے جو مفتہ بھی قول ہے, راجح قول ہے, تحقیق کے ساتھ اس کو ہم طے کر دیں اس کو, چاہے اس میں صحابہ کا اختلاف رہا ہو, چاہے تابعین کا اختلاف رہا ہو, لیکن ہم تحقیق کو اپنی انتہا تک پہنچائیں. اور ظاہر یہ کام کسی ایک مفتی یا قاضی کے بس کی بات ہی نہیں تھی نا. تو امام صاحب کا اپنا مقام جو بھی تھا, امام صاحب نے بھی ایسا نہیں کیا کہ جی میں جو سوچوں گا بس وہی ہوگا. امام صاحب نے اس کے لیے ایک پوری ایک جسے کہتے ہیں مجلس شورا آپ نے بنائی, ٹھیک ہے, مجلس شورا بنائی ہے, اور اس کے اندر ہر فن کے ماہرین کو آپ نے جمع کیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں, امام ظفر ہیں, ٹھیک ہے, امام یحییٰ بن زکریہ ہیں, عبداللہ بن مبارک ہیں, وکیع بن جراح ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے حضرات 40 کے قریب تھے. اور ان میں سے یہ یاد رکھیے گا کہ ہر آدمی محدث تھا, حدیث کا ماہر تھا, اور ہر آدمی فقیہ بھی تھا. یہ دو باتیں تو ان میں سے ہر ایک کے اندر آپ کو ملیں گی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب امام صاحب سے انہوں نے کسی نے کم کسی نے زیادہ, کسی نے سال, کسی نے 2 سال, کسی نے 5 سال, کم و بیش امام صاحب سے انہوں نے جو مسائل کا استنباط ہوتا ہے نا اس کی تربیت بھی امام صاحب سے لی. اس کے علاوہ ایک چیز یہ تھی کہ امام صاحب نے ان کو جو جمع کیا تھا نا, ورنہ امام صاحب کے شاگرد تو سینکڑوں تھے, امام صاحب نے لگ بھگ 40 حضرات کو جمع کیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے ہر ایک کسی خاص فن کا ماہر بھی تھا. مثلا کوئی ایسے تھے بعض جو ریاضی کے ماہر تھے, بعض میراث کے بہت ماہر تھے, بعض قیاس کے بہت ماہر تھے, جیسے امام ظفر
کہتے ہیں قیاس کے امام صاحب کے شاگردوں میں ان سے بڑا قیاس کا ماہر کوئی نہیں تھا. کوئی ان میں لغت کے بہت زیادہ ماہر تھے، کوئی ان میں جناب وہ تفسیر کے بہت ماہر تھے، اور کوئی حدیث میں بہت غیر معمولی مقام رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے امام صاحب نے کونسل بنائی ہے فقہا کی، بہت سوچ سمجھ کے بنائی. اب یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو اس مسئلے کو پیش کیا جاتا تھا، پھر اس کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوتی تھی، پھر امام صاحب خاموش بیٹھے رہتے تھے، شاگرد اپنی اپنی رائے پیش کرتے تھے، پھر اس کے اوپر بحث ہوتی تھی. تو امام صاحب کے سیرت نگار ہیں، انہوں نے لکھا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مسئلے پر تحقیق میں 1 مہینے سے بھی زیادہ وقت لگا ہے، اور پھر آخر میں جب وہ مسئلہ طے ہو جاتا تھا تو سب خوشی سے تکبیر کے نعرے لگاتے تھے. وہ تکبیر کے نعروں سے آس پاس کے لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ آج کوئی مسئلہ طے ہو گیا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پھر وہ اس مسئلے کو لکھ لیا کرتے تھے. تو اس میں اچھا عجیب بات یہ ہے کہ امام صاحب کی اس کونسل میں نا جہاں جو مسئلے پیش آ رہے ہیں، جو استفتاء آیا ہے اس پر بات ہوئی ہے، وہاں وہ واقعی بھی ہوتے، وہ مسائل بھی ہوتے، استفتاء نہیں آیا اس کے اوپر، لیکن پتہ ہے کہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس کو بھی طے کیا جاتا تھا. اور ایک تیسری عجیب چیز یہ تھی، بہت ہی عجیب ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کہ ایسے مسائل بھی کیے گئے جو وقوع میں تھے ہی نہیں، صرف امکان تھا کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہوگا، ان مسائل کو بھی حل کیا گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو رمی کا مسئلہ ہے، یہ جو جمرات کی رمی کی جاتی ہے، جمرات کی رمی کے بارے میں ہماری فقہ حنفی میں ایک چیز ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اوپر سے رمی کرے، یعنی فضا سے رمی کرے، تو کیا رمی ہو جائے گی؟ تو اس کا مسئلہ بالکل ہمارے حضرات پہلے سے لکھ کے گئے، جی ہو جائے گی رمی اگر اوپر سے کرتا ہے. حالانکہ اس زمانے میں تو یہ جو آج کل تو رمی اکثر لوگ اوپر ہی سے کر رہے ہیں نا، پل بنے ہوئے ہیں، پلوں کی منزلیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ پل بنے ہوئے بھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تقریباً کوئی 15-20 سال ہی ہوئے. تو اس سے پہلے تو رمی کس طریقے سے ہوتی تھی، ایسا سمجھے گھمسان کا مارکا ہوتا تھا اور لوگ کچلے جاتے تھے، بہت زیادہ رش ہوتا تھا، سب سے مشکل کام حج میں رمی ہوتا تھا. تو لیکن ایک امکان کے طور پہ امام صاحب ان کے حضرات نے کہا کہ اگر کوئی آدمی فضا سے رمی کرے تو کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، رمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ ایسے امکانی چیزیں بھی آپ کو فقہ حنفی میں نظر آتی ہیں جو سمجھیں 1300 سال تک ان کا وجود نہیں ہوا، اس کے بعد جناب 1400 سال بعد اس کا وجود ہو گیا، اور سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں نے کتنے دور اندیش لوگ تھے. تو خیر اچھا، پھر آپ کو ایک عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ امام صاحب نے جو ایک جسے کہتے ہیں آج کل انٹرنیشنل ریلیشنز جسے کہتے ہیں، IR کہا جاتا ہے، یہ علم ہے، باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، پولیٹیکل سائنس کا ایک شعبہ ہے، اور الگ پھر علم کے طور پر بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ اس میں ڈگریاں لیتے ہیں، بڑے ماہرین اس میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ مجموعی طور پر اس علم کا بڑا حصہ وہ قانونی دفعات میں مشتمل ہوگا. مختلف ممالک کے آئین اس کے اندر آپ کو پڑھائے جائیں گے، پھر ان آئین کے ہوتے ہوئے ملک آپس میں جو ان کے معاہدے ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں اس علم پر توجہ دی ہے، اور اس کو امام صاحب نے نام دیا ہے کتاب السیر کا، کتاب السیر کا مستقل علم. اور یہ آپ کو علم پھر نظر آتا ہے، بیان تو امام صاحب نے کیا تھا، لیکن جو مرتب ہے کتابی شکل میں وہاں محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السیر الکبیر، السیر الصغیر میں آپ کو وہ سارا علم آپ کو مل جاتا ہے. تو اس سے پہلے یہ مسائل تو خیر ہوتے تھے، لیکن مستقل علم کے طور پہ اتنی باریک بینی سے اس کو مدون کرنا اور بہت ساری امکانی شکلیں بھی اس میں ڈالنا، تو یہ امام صاحب کا کمال تھا. تو وہ چیز ایسی تھی کہ اس زمانے کے فقہا کے لحاظ سے وہ ایک عجوبہ تھا، کیونکہ امام صاحب نے وقت سے پہلے اس چیز کو تیار کر کے رکھ دیا تھا. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف مشہور ہے کہ انہوں نے پھر اس پر بڑا سخت مناظرہ کیا، رد کیا کہ یہ آپ کیا علم لے کے آ گئے ہیں، اور اس پہ اچھے خاصے ان کے دلائل وغیرہ موجود تھے. پھر اس کا جواب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کتاب کی شکل میں، جس کا نام ہے الرد علی سیر الاوزاعی. تو بہرکیف یہ جو تدوین کا کام تھا، یہ جب امام صاحب جو مسند فقہ پر بیٹھے تھے نا 120 میں، تبھی آپ نے شروع کرا دیا تھا. اور تھوڑا وقت تو لگا ہوگا کہ اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ امام صاحب کے بعض شاگرد ایسے ہیں
کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی امام صاحب سے پڑھا ہے، یعنی امام حماد کی زندگی میں بھی انہوں نے امام صاحب سے پڑھا ہے، بات ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی امام صاحب نے جو 18 سال امام حماد کی خدمت میں گزارے ہم نے سیکھتے ہوئے، تو ساتھ میں کوئی سینئر شاگرد ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے حوالے بھی طلبہ ہوتے ہیں ان کو۔ امام صاحب تو ظاہر ہے عالم تو پہلے سے تھے، وہ امام حماد کے پاس آنے سے بھی پہلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام صاحب نے یہ کام جب مسند فقہ آپ نے سنبھالی ہے اور استفتاء آپ کے پاس آنے لگے ہیں، وہیں پر امام صاحب نے اپنے شاگردوں کو، تلامذہ کو جمع کر کے بحث و تمہیز کے بعد ایک متفقہ فتویٰ دینا، پھر اس کو مرتب کرنا بھی، اس کو لکھ لینا، یہ کام تبھی سے شروع کرا دیا۔ اور یہ بھی بہت بڑی بات تھی، میں کہتا ہوں بہت بڑی بات۔ آج کل آپ یہ دیکھیں کہ جو دارالافتاء ہے نا، ان دارالافتاؤں میں آج کل بھی، یہ سب دارالافتاء میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ کام اگر آپ دیکھتے ہیں نا، تو دارالعلوم دیوبند ان حضرات نے شروع کیا تھا کہ بھی جو بھی فتاوی آئیں گے ان کو مرتب کر کے رکھیں گے، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ آج نہیں، کل نہیں، 10 سال بعد، 20 سال بعد پھر یہ مدون ہو جائیں گے، کام آئیں گے اگلے لوگوں کے۔ پھر اس کے بعد اس کام کو بہت، جسے کہتے ہیں جدید طریقے سے جو کام کیا نا، بہت اعلیٰ طریقے سے، وہ دارالعلوم کراچی والے حضرات نے شروع کیا ہے۔ پھر جن حضرات نے دارالعلوم کراچی کا پورا نظام دیکھا ہے، انہوں نے پھر اپنے یہاں اس کو آہستہ آہستہ چیز کو شروع کیا۔ ورنہ پہلے تو دارالافتاء ہوتے تھے، دیکھیں فتاوی آئے، جنا فتویٰ دے دیا، اپنے پاس نقل ہی نہیں رکھی، یا نقل رکھی ہے تو اس کی حفاظت کا، رجسٹر میں اس کی نمبرنگ کا وہ کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ تو کتنا علمی ذخیرہ ایسا ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی ضائع ہوا ہے۔ اور پھر وہ جب انہوں نے دیکھا، جب کہ دارالعلوم دیوبند کا فتاویٰ دارالعلوم دیوبند آ گیا، دارالعلوم کراچی کے فتاویٰ آ گئے، پھر انہیں افسوس ہوا کہ یار ہم بھی اپنے بڑوں کے وہ فتاویٰ سنبھال کے رکھتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو آپ دیکھیں اس زمانے میں 120 ہجری میں، جبکہ ویسے ہی کاغذ اور قلم کا رواج کم تھا، زیادہ حافظے پر ہی اعتماد ہوتا تھا، اور اسی بنا پہ پرانے فقہاء نے اپنے فتاویٰ کو خود بھی نہیں کیا، ان کے شاگردوں نے بھی نہیں کیا، امام صاحب نے اسی وقت اس کو محفوظ کرانا شروع کیا۔ تو 120 ہجری سے لے کے 144 ہجری تک، 24 سال تک یہ جاری رہا ہے۔ اس میں آپ 20 کے 2 سال آپ نکال دیں، مجموعی طور پر یہ 22 سال بنیں گے۔ 2 سال بیچ میں سے رہ جاتے ہیں، کیونکہ بیچ میں امام صاحب 2 سال تک نا کوفہ میں نہیں تھے، جیسے میں نے بتایا وہ انقلاب کا زمانہ تھا، تو اس میں امام صاحب آتے جاتے رہتے تھے، تو 2 سال آپ بیچ سے منفی کر دیں۔ اچھا، تو کہتے ہیں جو 144 ہجری تک جو فقہی دفعات تیار ہوئی ہے نا، ان دفعات کی تعداد تھی 83,000۔ 83,000 میں سے 38,000 جو مسائل تھے نا، وہ عبادات کے تھے، اور 45,000 مسائل جو تھے ان کا تعلق معاملات کے ساتھ تھا اور شرعی سزاؤں کے ساتھ تھا۔ اب یہ 83,000 جی بہت بڑی تعداد ہے، کوئی چھوٹی تعداد نہیں۔ آپ اگر آج کل کے فتاوی میں آپ دیکھیں نا کتنے فتاوی ہیں، تو میرا خیال ہے ہمارے سب سے بڑے مجموعے کے اندر بھی 83,000 فتاوی شاید ہوں، میرا خیال ہے نہیں ہوں گے، کم ہوں گے اس سے۔ تو وجہ یہ کہ ہمارے جو فتاوی کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، ان میں وہی صورت مسئلہ ہوتی ہے جو کسی نے پیش کی ہے، اسی کے مطابق وہ مرتب کرتے ہیں۔ امام صاحب نے، ان حضرات نے تو امکانی صورتیں بھی اس میں شامل کر دی تھی۔ تو خیر، یہ جب امام صاحب دنیا سے گئے ہیں سن 150 ہجری میں، تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا فقہی مجموعہ، ذخیرہ وہ موجود تھا۔ اگرچہ اس میں مزید ترتیب کی، تدوین کی تو ضرورت تھی اس میں، اور وہ کام بعد میں ہوتا رہا، لیکن اصل جو مواد جسے کہتے ہیں وہ تیار تھا۔ اور یہ کام پھر آگے امام صاحب کے شاگردوں نے کیا ہے، اور اس میں ایک بڑا کام تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، کہ جب وہ بنے ہیں، وہ قاضی القضات بنے ہیں، تو انہوں نے عملی طور پہ فقہ حنفی کو نافذ کیا ہے پورے عالم اسلام میں، ٹھیک ہے، اور فقہ حنفی کی ترویج بہت زیادہ ہوئی ہے ان کے زمانے میں۔ اور دوسرا کام اسے کتابی شکل میں اسے مرتب کرنا، اس کو عام کرنا، یہ کام امام صاحب کے دوسرے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ حضرت آپ کی آواز نہیں آئی۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے جی؟ جی حضرت اچھا آواز آ رہی ہے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں امام صاحب کے علم حدیث کے لحاظ سے امام صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں. میں نے بتایا کہ امام صاحب نے علم حدیث کے لیے صرف کوفہ ہی کے نہیں بلکہ آپ نے اور بھی شہروں میں آپ گئے ہیں اور آپ نے حاصل کیا علم حدیث. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، سب سے بڑے جو مراکز تھے نا حدیث کے، وہ 4 مراکز تھے، یعنی کوفہ، بصرہ اور پھر مدینہ اور مکہ. یہ سب سے بڑے مراکز امام صاحب کے یعنی اس زمانے میں تھے. تو کوفہ میں تو خیر آپ تھے ہی، آپ کا اپنا شہر تھا، اور بصرہ آپ کا آنا جانا رہتا تھا، وہ اتنا زیادہ دور نہیں ہے کوفہ سے. تو اتنا جتنا آپ یہ اسلام آباد سے لاہور ہے، تو کوفہ بھی بصرہ بھی آپ جاتے تھے. ذرا ایک منٹ ٹھہریے گا. اور پھر حج کے لیے جو امام صاحب ہر سال جاتے تھے، تو وہاں پر آپ نے بے شمار علماء فقہا سے آپ استفادہ آپ کرتے رہے. چنانچہ جن حضرات سے آپ نے محدثین سے خاص طور پہ آپ نے استفادہ کیا ہے، تو ان میں جناب امام قتادہ بن دعامہ، یہ میں بصرہ کے آپ کو بتا رہا ہوں، قتادہ بن دعامہ ہیں، اور امام قبیصہ بن مصابر ہیں، عاصم بن سلیمان ہیں، شیبان بن عبد الرحمن ہیں، محمد بن زبیر ہیں، اور شداد بن عبد الرحمن ہیں. یہ بصرہ کے آپ کے وہ حضرات تھے جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے. اسی طریقے سے جو بصرہ میں جو صحابہ کرام جو تھے، ظاہر صحابہ سے آپ کا سماع تو آپ کا ثابت نہیں ہے، لیکن زیارت امید ہے کہ آپ نے کئی صحابہ کی وہاں پہ کی ہوگی. تو امام صاحب کا اپنا قول ہے کہ میں 20 سے زائد دفعہ بصرہ گیا. اور بصرہ ایسا بھی ہے کہ امام صاحب گئے اور 2-3 دن میں آ گئے. آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ میرا جو قیام رہا، کبھی 1 سال بھی میرا قیام رہا ہے وہاں بصرہ میں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ امام صاحب نے کیسے لگن کے ساتھ آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہے. مدینہ منورہ میں آپ نے جو جن علماء سے علم حدیث حاصل کیا، تو ان میں حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے بیٹے تھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. یہ جعفر صادق جو تھے نا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے، تقریباً ہم عمر آپ سمجھ لیں، تھوڑے سے بڑے آپ کہہ لیں. تو ان سے بھی بہرحال آپ نے روایات لی ہیں. اسی طریقے سے سالم بن عبداللہ، یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، اور سلیمان بن یسار، یہ بہت بڑے ائمہ میں سے ہیں، جو موالی جو تھے ان میں سے تھے. اسی طرح ابن شہاب زہری ہیں. امام نافع کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، ہشام ابن عروہ کا بھی بتا چکا ہوں. تو یہ حضرات جو تھے مدینہ منورہ کے بزرگان دین تھے اور محدثین تھے، تو ان سے آپ نے علم حاصل کیا. اسی طریقے سے مکہ سے بھی. تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شام بھی آپ گئے تھے اور وہاں سے بھی آپ نے لی ہے روایت، لیکن اس کا ثبوت نہیں کہ شام جانا تو ثابت نہیں ہے. البتہ شام کے بعض ائمہ سے آپ کا روایت لینا وہ ثابت ہے، جن میں ایک تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دوسرے جو ہیں وہ امام مکحول ہیں. تو یہ جو آپ نے روایت ان سے لی ہے، تو غالباً جب آپ حج کے لیے جاتے تھے اور وہاں پہ قیام کرتے تھے، تو غالب یہ کہ اس زمانے میں آپ نے ان سے سنا ہے. شام جانا آپ کا نہیں. بہرحال یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم حاصل کیا ہے 4 شہروں کا تو بطور خاص ہے، اور کچھ نہ کچھ آپ نے جو 5واں جو علمی مرکز ہے یعنی شام، وہاں سے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ علوم آپ نے وہاں سے بھی حاصل کی. تو یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ ان 5 شہروں کو کہتے ہیں کہ یہ 5 جو شہر ہیں، یعنی حجاز ہے، اور پھر بصرہ، حجاز یعنی اس سے مراد کوفہ بصرہ ہو جاتے ہیں، اس سے مراد مکہ اور مدینہ. حرمین شریفین 2 شہر ہو گئے، اور عراق میں کوفہ بصرہ ہو گئے اور شام ہو گئے. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ 5 شہر ہیں کہ جہاں سے علوم نبوت نکلے ہیں اور جہاں سے اکثر روایات وہ دنیا میں پھیلی. تو خیر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے اقوال کو بھی جمع کیا. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں وہ بھی علم حدیث ہی کا حصہ سمجھا جاتا ہے.
یعنی ان کو آثار کہا جاتا ہے۔ تو اچھا، پھر جو صحابہ کرام فتاوی دینے میں مشہور ہیں، ان میں سب سے اول نمبر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے نمبر پر حضرت علی ہیں، اور تیسرے حضرت عبداللہ بن مسعود، چوتھے حضرت عبداللہ بن عباس۔ سب سے زیادہ فتاوی ان چار صحابہ کرام کے، حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے دو جو حضرات ہیں، یعنی حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، زیادہ کوفہ میں رہے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کوفہ کے قریب جو بصرہ ہے، بصرہ کے اندر انہوں نے کافی عرصہ انہوں نے گزارا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو علوم ہیں، یہ امام صاحب نے یہاں سے حاصل کی ہے۔ آثار صحابہ کو خاص طور پہ آپ نے جمع کیا ہے۔ ایک بار خلیفہ منصور جو تھا، اس امام صاحب سے اس نے امام نے سوال کیا کہ حضرت یہ آپ نے اتنا زیادہ علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا، اتنا آپ کے پاس علم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ علم جو حاصل کیا ہے نا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کیا ہے، حضرت عمر کے اصحاب سے۔ یعنی حضرت عمر کے اصحاب سے مراد یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تلامذہ ہیں، ان سے میں نے حاصل کیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے علم حاصل کیا حضرت علی کا، حضرت علی کے اصحاب سے، یعنی کوفہ کے جو حضرات تھے، یعنی ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں، خاص طور پہ امام حماد ہیں، تو وہ یہ پورا اصل جو میں کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ اصل شیعان علی ہم ہیں، کہ ہم نے حضرت علی کا علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے حاصل کیا، اس پہ الحمدللہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کا جو میں نے علم حاصل کیا ہے، انہی کے شاگردوں سے میں نے حاصل کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے سند بیان کر دی کہ میں نے مضبوط سند متصل کے ساتھ، اور سند بھی کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے، 20 کے اندر 1 یا 2 واسطے ہی آتے ہیں، تو یہ علم میں نے حاصل کیا۔ تو منصور کہنا ہے کہ آپ نے بہت مضبوط سند کے ساتھ آپ نے علوم حاصل کیے۔ تو خیر، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ مشائخ میں آپ یہ دیکھیں، اگر ان کی ہم وہ بیان کریں نا جی، تو اتنی لمبی فہرست بن جاتی ہے کہ وہ میں یہ کروں گا، کوشش کرتا ہوں آپ کو میں کوئی اسکین آپ کو بھیج دوں کہ مجموعی طور پر 100 سے اوپر بن جاتے ہیں آپ کے وہ حضرات جن سے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ ان میں بڑے بڑے محدثین ہیں، پھر ان میں ایسے محدثین بھی ہیں کہ جنہوں نے ساتھ میں فقہ کو بھی انہوں نے جمع کیا ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بعض حضرات کا مختصر سا تعارف آپ کو کراتا ہوں۔ جیسے امام حماد بن نبی سلیمان ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کتنا ان کا مقام تھا۔ تو کیا امام حماد بن نبی سلیمان کیا وہ صرف فقیہ تھے؟ جیسا کہ یہ غیر مقلد یہ تاثر دیتے ہیں کہ امام صاحب نے فقہا سے تو انہوں نے لیا، اصحاب رائے سے تو لیا، اصحاب حدیث سے تو لیا ہی نہیں ہے۔ بعض ایسے احمق ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے پاس صرف 17 حدیثیں تھیں، 17 حدیثوں کا علم تھا امام صاحب۔ تو حماد بن نبی سلیمان کو آپ دیکھیں کہ ان کا کیا مقام ہے۔ ان کے بارے میں جو بھی علماء نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ وہ ایک بڑے تابعین میں سے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، اور ثقہ ان کو قرار دیا ہے، یعنی بالاتفاق وہ ثقہ محدثین میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امام محمد بن سعد نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے، ان کو کہا کثیر الحدیث کہا ہے، یعنی وہ بکثرت حدیث روایت کرنے والے تھے۔ پھر کثیر الحدیث میں بعض لوگ تو ہوتے ہیں کثیر الحدیث ہوتے ہیں تو ہر قسم کے رطب یابس جمع کرتے ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ مضبوط تھے اور پکی ٹھکی چیزیں بیان کرتے تھے۔ چنانچہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے امام حماد کے بارے میں کہ صدوق اللسان، وہ سچی زبان والے ہیں اور صحیح روایات جو ہے نا وہ نقل کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو تھے امام حماد بن سلیمان، انہوں نے صحابہ کرام کے دور کو دیکھا ہے، صحابہ کرام سے بھی انہوں نے روایات انہوں نے حاصل کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب آپ آ جائیں جناب امام شعبی پہ آ جائیں۔ امام شعبی، عامر بن شراحیل شعبی، یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور یہ کتنی بڑی ہستی تھے، انہوں نے 500 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو علامت التابعین کہا جاتا ہے، تابعین کے علامہ۔ تو اتنی بڑی ہستی تھے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ امت مسلمہ میں ایک مضمون جلد سوم کے اندر آپ کو مل جائے گا، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کتنی بڑی شخصیت۔ امام شعبی کی ایک خصوصیت یہ تھی، وہ پہلے شخص تھے محدثین میں
کہ جو حدیث کو ابواب کی ترتیب سے بیان کرتے تھے، ورنہ عام طور پہ محدثین بس جیسے کیف متفقہ جو روایات بیان کرتے چلے جاتے تھے، یہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ آج میں آپ کو طلاق کے بارے میں احادیث بتاؤں گا، بس وہ اس دن وہ سنا دیتے تھے۔ ایک دن کہتے تھے کہ جی آج میں آپ کو جناب اقامت کے بارے میں احادیث، آج میں آپ کو اذان کے بارے میں سناؤں گا، آج میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوہ خیبر کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ سناؤں گا۔ تو وہ اس طریقے سے آپ کہتے ہیں نا کہ تدریب کا جو علم ہے اس کے بانی امام شابی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بہرحال اس طرح عطا بن ابی رباح جو ہیں امام صاحب کے زمانے کے بہت عمر رسیدہ بزرگوں میں سے ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وہ پیدا ہوئے ہیں، حضرت عمر یا عثمان کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 200 صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی ہے، اور ان میں سے بہت سو سے انہوں نے سما بھی کیا ہے، یعنی جیسے سیدہ عائشہ ہے، سیدہ ام سلمہ ہے امہات المؤمنین میں سے، اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، ابو سعید خدری ہیں۔ تو یہ اتنے اونچی شخصیت تھے کہ ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لائے تو لوگ جمع ہو گئے اور ان سے پوچھنے لگے علم ان سے حاصل کرنے کے لیے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے آپ کیا پوچھتے ہو؟ کیا آپ عطا بن ابی رباح یا آپ میں موجود نہیں ہے؟ ان کے ہوتے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اچھا، خاص طور پہ بعض علماء ہوتے ہیں نا، ان پہ کسی خاص چیز میں دسترس ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کا یہ جو امتیاز تھا وہ مسائل حج کے لحاظ سے تھا کہ مسائل حج کی روایات اور پھر اس کے ساتھ فقہی مسائل ان کے پاس بہت زیادہ تھے۔ تو اسی لیے امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین کے پوتے، وہ یہ فرماتے تھے کہ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو مسائل حج کو عطا بن ابی رباح سے زیادہ جانتی ہو۔ چونکہ مکہ میں ہوتے تھے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے جو علم حاصل کیا ہے، وہ جب مکہ میں آپ کا قیام ہوتا تھا تو وہیں سے آپ نے ان سے آپ علم حاصل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام عامر بن دینار ہیں، یہ بھی بہت بڑے تابعین میں سے ہیں اور مکہ کے ہیں، ان کو عالم الحرم کہا جاتا تھا، یعنی حرم شریف کا عالم۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ خود جو یہ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے تلامذہ میں سب سے اونچی حیثیت دیا کرتے تھے، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس حاضر ہوتے تھے امام عمر بن دینار کے پاس، تو امام صاحب تشریف لاتے تو امام صاحب باقی طلبہ کو چھوڑ دیتے تھے، خاص امام صاحب کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو ہم پھر امام صاحب سے یہ کہتے تھے، یعنی امام صاحب کے شاگردوں کا، ساتھیوں کا بیان ہے کہ ہم امام صاحب سے کہتے تھے بھی آپ ان سے کہیں کہ ہم سب کو حدیث سنائیں، تو پھر وہ سب کو حدیث سناتے تھے۔ تو خیر یہ اسی طرح پھر اور بہت سے حضرات ہیں۔ تو پھر اساتذہ کرام جو تھے نا، وہ اساتذہ کرام میں کے ساتھ ان کی بعض اوقات ابحاث بھی ہوتی تھی، یعنی امام صاحب اس طرح نہیں تھے کہ بالکل جیسے کہتے ہیں لکیر کا فقیر ہو، جو اپنے جو سنا بس اس کو ویسا کا ویسا یاد تو کر لیتے تھے، لیکن سمجھنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ پھر سمجھنے کی کوشش کے ساتھ ان کے اپنے اساتذہ سے مباحثے بھی ہوئے، جو آپ کو انشاءاللہ بڑی کتابوں میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ جانتے ہیں کہ وہ محدثین میں کتنا بڑا ان کا مقام تھا، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام مالک کی بھی استاد ہیں، یعنی ابن شہاب زہری جو ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک دونوں کے استاد ہیں۔ تو امام مالک کہتے تھے کہ ابن شہاب زہری جیسا عالم پوری دنیا میں نہیں، اور خود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنت کو جاننے والا ابن شہاب زہری سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں۔ تو یہ بھی امام صاحب کے شاگرد تھے، امام صاحب کے اساتذہ میں شامل۔ یہ اتنی بڑی فہرست ہے کہ میں نے کہا کہ میں فہرست آپ کو وہ 100 سے اوپر جا رہی ہے امام صاحب کے اساتذہ کی، ٹھیک ہے، اور ایک ایک بندے کا جو تعارف ہے اسماء رجال کی کتابوں میں موجود ہے، اور وہاں پہ آپ کو وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو امام صاحب کا نام نمایاں نظر آئے گا کہ امام صاحب نے ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ تو آپ سوچیں کہ جس شخص نے اتنا ٹائم لگایا ہو اتنے بڑے بڑے علماء سے حدیث سیکھنے پہ، اس کے بارے میں یہ کہنا کتنی بڑی دریدہ دہنی ہے، کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ جی ان کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا امام صاحب کے تدریس کی طرف۔ تعلیم کا ذکر تو ہو گیا، تدریس کی طرف ہم تھوڑا سا آتے ہیں کہ امام صاحب نے جو اسی تدریس میں جو تلامذہ کا ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ اسی کے اندر آ جائے گا کہ
آپ کے جو تلامذہ ہیں نا وہ کہاں کہاں سے آتے تھے. ظاہر تدریس کا کام امام صاحب نے زیادہ تر تو کوفہ میں کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جب آپ کے اسفار ہوتے تھے حج کے سفر، وہاں بھی تدریس کا سلسلہ آپ کا ہوتا تھا. مجموعی طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں نا تو جتنے امام صاحب کے شاگرد دنیا میں پھیلے ہیں، جتنا دور دور سے آئے ہیں، دور دور تک گئے ہیں، وہ آپ کو یعنی ائمہ اربعہ میں سے یعنی باقی حضرات کا دائرہ اتنا بڑا آپ کو نہیں ملے گا. تو چنانچہ امام صاحب کے جو شاگرد ہیں، ابھی میں صرف شاگردوں کے علاقے بتا رہا ہوں کہ ان کا تعلق کن کن کہاں کہاں سے تھا. حرمین شریفین یعنی مکہ مدینہ، ٹھیک ہے، وہ کوفہ بصرہ تو بالکل ظاہر ہے. اس کے علاوہ دیکھیں موصل، الجزیرہ، دمشق، مصر، یمن، بحرین، بغداد، اصفہان، ہمدان، رے، نیشا پور، یہ تقریباً میں خراسان کے علاقوں کا بتا رہا ہوں. اب خراسان سے بھی آگے ہم چلے جاتے ہیں، یعنی وسط ایشیا میں مرو، بخارا، سمرقند، ترمز، بلخ، ہرات، خوارزم. مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا جو علماء نے لکھے ہیں کہ کہاں کہاں امام صاحب کے شاگردوں نے اپنے حلقہ درس لگائے، قریب قریب 50 شہر ہو جاتے ہیں. ہاں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ افریقہ کی طرف امام صاحب کا علم نہیں گیا. افریقہ میں ظاہر افریقہ میں نہیں گیا تو پھر آگے اسپین کی طرف بھی نہیں گیا. وہ حلقہ، وہ علاقہ جو تھا وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سمجھیں کہ ان کا علم وہاں پہ زیادہ پھیلا ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ تقسیم تھی کہ اور پھر افریقہ میں بھی سب جگہ ایسا نہیں تھا. مصر کا جو علاقہ ہے نا، مصر، تیونس وغیرہ، یہاں تک تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ زیادہ تھا. اس سے آپ آگے چلے جائیں یعنی الجزائر، مراکش، پھر آگے اسپین کی طرف چلے جائیں تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا علم وہاں پھیلا ہے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، انشاءاللہ امام مالک کے حالات میں پھر اس کو ذکر کریں گے. تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شہرت تھی وہ ایسے ہی نہیں تھی کہ اتنا دور دور سے لوگ آتے تھے. اور صرف یہ نہیں کہ وہ ایک فقیہ تھے اور وہ بیٹھ کے آپ فقی مسائل لکھواتے رہتے تھے. وہ حلقہ درس حدیث بھی آپ کا اتنا وسیع تھا کہ لوگ اس آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس آتے تھے. تو آپ کے ایک شاگرد ہیں امام ابو عاصم نبیل رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ مکہ میں آپ کا حلقہ درس تھا نا، اس کا واقعہ سناتے ہیں. تو کہتے ہیں جی ہم مکہ میں امام صاحب کے حلقہ درس میں تھے، تو امام صاحب سے سیکھنے کے لیے فقہا اور محدثین وہ اتنے زیادہ آ گئے کہ یعنی مجمع قابو سے باہر ہو گیا، جگہ ہی نہیں رہی تھی اور لوگ مزید آتے جا رہے تھے. اور آنے والوں میں خود محدثین تھے، یعنی محدثین امام صاحب سے علم حدیث سیکھنے کے لیے، علم فقہ دونوں ہی وہ سیکھنے کے لیے وہ آ رہے تھے، اپنی سند جو ہے نا عالی کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو لوگ اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو مجبوراً کہنا پڑا کہ بھائی کوئی شخص اس مجمع کو میرے پاس سے کم کرے، یہ مجمع بہت زیادہ ہو گیا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی. اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک کو تو سب جانتے ہیں، کتنی بڑی شخصیت. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب کو دیکھا کہ مسجد الحرام میں آپ تشریف رکھتے ہیں اور مسجد الحرام میں آپ کے ارد گرد جو ہے نا ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو خود دنیا کے بہترین لوگ تھے، یعنی بڑے علماء جو تھے وہ آپ کے ارد گرد موجود تھے. آپ کا جو انداز تھا پڑھانے کا، درس دینے کا، ظاہر اس میں آپ احادیث نبویہ بھی آپ بیان کرتے تھے اور فقی مسائل بھی بیان کرتے تھے. یعنی جو پھر وہ احادیث کی تشریح ہوتی تھی، فقی مسائل پھر اس کے اندر آ جاتے تھے. جیسے آج بھی ہمارے جیسے اب درس چل رہا ہوتا ہے، ترمذی ہم پڑھ رہے ہیں، جناب ہم ابو داؤد پڑھ رہے ہیں جو خاص طور پہ سنن ہے. تو سبق کے دوران استاد حدیث پڑھاتے ہیں تو پھر اس کی فقی تشریح جہاں ضروری ہوتی ہے وہ کرتے ہیں وہ. تو وہ انداز آپ کا اتنا یعنی دلچسپ ہوتا تھا کہ بعض اوقات آپ کے مخالفین جو آتے تھے وہ دور، یعنی انہوں نے شہرت ایک آپ کا بارے میں وہ غلط تاثر وہ لے کے آتے تھے، وہاں پہ کوئی بحث یا مناظرہ کرنے کے ارادے سے آتے تھے، لیکن آپ کا ایک درس سننے کے بعد وہ جناب وہ آپ کے شاگرد ہو جاتے، اسیر ہو جاتے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں جو علم اللہ نے اس کو دیا نا وہ کسی کو نہیں دیا. ٹھیک ہے جی. تو امام ظفر کا واقعہ بھی اسی طریقے سے، اگرچہ مخالف نہیں تھے لیکن بہرحال وہ کوئی زیادہ آپ کے وہ جسے کہتے ہیں نا متاثر بھی نہیں تھے. بہرحال وہ آئے تھے آپ کے درس میں اور وہ ویسے دیگر علماء کے پاس پڑھا کرتے تھے. وہ آپ کے درس میں کوئی مسئلہ، کسی مسئلے کی تحقیق والوں کو چاہیے تھی، انہوں کا شاید امام صاحب کی بھی رائے بھی معلوم کر لیتا ہوں اس بارے میں. تو وہ آئے تو امام صاحب کا درس چل رہا تھا
تو جب انہوں نے آپ کے درس آپ کا سنا تو بس وہ اتنے متاثر ہوئے کہ باقی اس تمام حلقوں کو چھوڑ دیا، اور پھر امام صاحب کے جناب ایسے شاگرد ہوئے جو امام صاحب کے جو 4-5 صف اول کے شاگرد ہیں ان میں شمار ہوئے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ قاسم ابن معن یہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے، غالب ان کے پڑپوتے ہیں امام قاسم ابن معن رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ خود بہت بڑے محدث تھے اور خود بہت بڑے فقیہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس کے اندر آتے تھے۔ امام صاحب کے دروس میں یہ بکثرت تشریف لاتے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے صحابی کی اولاد ہیں، آپ کا تو خود اپنا گھرانہ وہ علم حدیث اور علم فقہ کا منبع ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی اولاد میں سے ہیں جی، آپ کی امام صاحب کے پاس جاتے؟ تو بلکہ لفظ جو استعمال کیا بڑے تان کا کیا کہ امام صاحب کے ابو حنیفہ کے پاس جا کے تم ابو حنیفہ کا غلام شمار ہونا چاہتے ہو؟ تو امام قاسم نے جواب دیا کہ امام ابو حنیفہ کی مجلس سے زیادہ کسی کی مجلس فائدہ مند نہیں، اپنا جو تاثر انہوں نے بیان کیا۔ پھر مزید بات یہ ہے، اگلی بات اور دلچسپ ہے کہ اس شخص سے کہا، ظاہر ہے وہ بھی کوئی عالم ہی ہوں گے، یعنی علم سے مناسبت رکھنے والے کوئی بندہ ہوگا نا، اس سے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا میرے ساتھ چلو۔ تو اس حاسد کو، اس معترض کو اپنے ساتھ لے گئے اور کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھنا تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو جب وہ امام صاحب کی مجلس میں بیٹھا ہے وہ شخص، تو اس میں پھر اٹھنے کا نام نہیں لیا اس نے، اور پھر اس نے کہا کہ ما رأیت مثل ھذا، میں نے اس جیسا کوئی شخص میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے اسلاف کے کارنامے تھے، ہمارے اسلاف کا ایک انداز تھا، ایک علمی انداز، ایک تحقیقی انداز، اور اس کے ساتھ یہ کہ جو بات ہوتی تھی دلیل کے ساتھ اس کو بیان کرنا، خوش اسلوبی سے بیان کرنا۔ اور مع ذالک کا صرف اتنا ہی نہیں تھا، ایک چیز کے ساتھ ایک بہت بڑی چیز تھی، اور وہ تھی للہیت اور اخلاص، اور اس کے ساتھ ایک روحانی ایک طاقت جو ذکر سے پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے رونے دھونے سے انسان میں آتی ہے، اور تہجد پڑھنے سے آتی ہے، سجدہ ریز ہونے سے آتی ہے، وہ اس میں تو امام صاحب کا کیا مقام تھا۔ تو میں تھوڑا سا آگے چل کے تھوڑا سا اس پہ ٹائم بچا تو عرض کروں گا کہ امام صاحب صرف ایسا نہیں تھا کہ بس وہ ایک خوش عالم ہو، پڑھتے پڑھاتے بہت زیادہ ہو، نہیں، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد و زاہد لوگوں میں سے تھے۔ چنانچہ جن علماء نے اور بعد الزہاد پر کتابیں لکھی ہیں، جیسے خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد ہے، تو اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے واقعات انہی میں سے لیے گئے، جو سیرت نگار امام صاحب کے ان کتابوں سے امام صاحب کے زہد و عبادت کے واقعات اٹھائے ہیں۔ اور بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ ان پہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یار ایک آدمی اتنی عبادت کر کے اتنا علمی کام کیسے کر سکتا ہے۔ تو یہ امام صاحب کے بارے میں جو راتوں کو جاگنا اور عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا، بعض علماء نے تو یہ سمجھے کہ یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ ان میں علامہ شبلی نعمانی صاحب بھی تھے، تو انہوں نے اس کو نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سارا دن وہ علمی خدمات میں بھی رہے اور پھر رات کو اتنی زیادہ عبادت کرے۔ تو خود علامہ شبلی نعمانی صاحب کی بات بذات خود ہی کمزور ہے، کیونکہ یہ پھر صرف اکیلے امام صاحب تو نہیں ہے، ایسا تو ایک پوری ایک لائن چلی آئی ہے ہمارے اسلاف کی، جو راتوں کو بہت عبادت کرتے تھے اور دن کو بھرپور کام کرتے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انہونی باتیں ہوں، قریبی زمانے کے ہمارے اکابر ہیں، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ الحدیث، ہمارے شیخ کے شیخ، ان کے واقعات تو ہمارے شیخ نے خود بیان کیے کہ حضرت رات کو صرف 2 یا 3 گھنٹے آرام کرتے تھے، یعنی 2 بجے تک تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جاگ رہے ہوتے تھے، اور اس کے بعد غالباً 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے مشکل سے آرام کرتے تھے، تہجد کے لیے جاگ جاتے تھے، اور پھر اگلے دن سارا دن حضرت کا یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد پھر حضرت کی مجلس ذکر ہوتی تھی، پھر حضرت کا تصنیف و تالیف کا کام چلتا تھا، پھر ناشتہ کر کے پھر سبق پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، حدیث کے جو آپ کے اسباق ہوتے تھے، دوپہر کو جو قیلولہ ہوتا تھا 1.5 گھنٹے کا وہ کرتے تھے۔ تو ہمارے قریبی زمانے کے اسلاف میں ایسے واقعات ہیں کہ جناب وہ مجموعی طور پہ 2-4 گھنٹے کی نیند سے کے ساتھ وہ پورا کام وہ کر رہے ہوتے تھے، تو امام صاحب کی تو پھر بات ہی کیا تھی۔
تو بس ابھی ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کیا چیز رہ گئی ہے۔ سیاسی زندگی کے حوالے سے بات تھوڑی رہ گئی ہے، سیاسی زندگی کے حوالے سے واقعی بات رہ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیاسی زندگی تھی نا جی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ذرا افراط و تفریط ہے اس بارے میں جو چل رہی ہے نا آج کل۔ بہرحال جو بھی رائے میں اس کا احترام کرتا ہوں، چونکہ جو بھی یہ آراء ہے افراط و تفریط والی بھی علماء کی آراء ہے۔ ایک رائے یہ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہ ہمارے کئی علماء نے اس چیز کو لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بھی تحریکیں تھیں، خروج کی تحریکیں، چاہے وہ بنو مروان کے خلاف تھی، بنو عباس کی، تو امام صاحب نے ان میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ تو اور پھر وہ اس طریقے سے بات آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ظالم حکمران تھے، تو امام صاحب تو ایک بڑے متحرک آدمی تھے اور سیاسی بہت اچھا سیاسی مزاج رکھتے تھے، تو امام صاحب نے بھرپور حصہ لیا ان تحریکوں میں۔ پھر ایک دوسری رائے آ جاتی ہے، وہ تو بالکل ہی غلط ہے، وہ یہ کہ جی امام صاحب تو ان سارے لوگوں کے بڑے حامی تھے، وہ بنو مروان کے بھی بہت زیادہ مداح تھے، اور انہوں نے کسی بھی قسم کی ان پہ کوئی تنقید کبھی بھی نہیں کی ہے، اور نہ ہی بنو مروان کی جانب سے ان پر کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہے، بلکہ بنو مروان کی جانب سے یا ان کے کسی بھی افسر کی جانب سے کبھی بھی کسی پر کوئی بھی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جو بنو عباس تھے، منصور وغیرہ، انہوں نے بھی امام صاحب کو کچھ نہیں کہا، اور یہ زہر وہر دینے کی روایتیں جھوٹی ہیں۔ تو یہ جو دوسری رائے تو خیر بالکل ہی افسانے ہیں، لیکن جو اس میں جو اعتدال کی بات ہے نا، میں نے مسائل کو جہاں تک دیکھا ہے، امام صاحب کا ان حکمرانوں کے غلط افعال پہ یا ان کے ظلم و ستم پہ نکیل کرنا تو بالکل ثابت ہے، لیکن امام صاحب کا جسے کہتے ہیں خروج میں خود شریک ہونا یا خروج کرنے والی کسی جماعت کو جسے کہتے ہیں عملی طور پر مدد دینا، وہ ثابت نہیں ہے۔ دو بڑے خروج ہوئے ہیں، ایک بنو مروان کے دور میں، وہ حضرت زید ابن علی جو حضرت حسین کے پوتے ہیں، حضرت زین العابدین کے بیٹے تھے، ان کا خروج ہوا ہے کوفہ میں، اور یہ بنو مروان کے دور میں۔ دوسرا جو بڑا خروج ہوا ہے وہ ہوا ہے جناب بصرہ اور مدینہ میں، نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم کا۔ ان دونوں خروجوں میں جب ہمیں جو سب سے معتبر جو کتاب ملتی ہے نا امام صاحب کے حالات پہ، وہ ہے ایک حنفی عالم تھے، اور امام صاحب کے حالات کی سب سے قدیم کتاب ہے امام سیمری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے لکھا ہے اسی قدر معتبر ہے، اور یہ کتاب 4 صدی ہجری کی ہے۔ اس کے بعد جو کتابیں آئی ہیں نا، ان کے اور پھر امام صاحب کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں نے اسانید بھی دیکھی ہیں، اور بلکہ تاریخ امت مسلمہ حصہ سوم کے آخر میں امام صاحب کی سیاسی زندگی کے اس حوالے سے، خروج وغیرہ کے حوالے سے میں نے کافی تفصیلی بحث کی ہے روایات کی سند کو لے کے۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ ایسی کوئی ایک روایت بھی صحیح روایت نہیں ہے صحیح سند کی جس سے یہ ثابت ہو کہ امام صاحب نے کسی خروج کی تحریک میں لوگوں کو شامل ہونے کا فتویٰ دیا، یا امام صاحب نے مالی مدد کی، یا امام صاحب کسی اور طور پہ یعنی اس کے اندر شامل ہوئے کہ آپ کہہ سکتے ہیں جی امام صاحب اس خروج میں شامل تھے۔ ایسا نہیں تھا۔ اور اس مسئلے کی جن لوگوں نے امام صاحب کی سیاسی زندگی پر کتابیں لکھی ہے نا، اکثر کتابیں آپ کو ایسی ملے گی امام صاحب کو بھرپور طور پہ شریک دکھاتے ہیں، لیکن ان روایات کا مدار جو سند ہے ان تمام واقعات کی، وہ انتہائی کمزور سند۔ دوسری طرف امام صاحب کا جو اپنا مذہب، جو امام صاحب کے شاگردوں نے بطور عقیدے کے دیا، جیسے متن الطحاویہ میں بھی ہے، الفقہ الاکبر وغیرہ، فقہ ابسط وغیرہ، تو امام صاحب کے اپنے اقوال اور فتاوی موجود ہیں کہ امام صاحب خروج کو جائز قرار نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ولا نر الخروج علی ائمتنا وان جاروا، اگر ہمارے حکمران وہ ظالم بھی ہو تو ہم ان کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ امام صاحب جو ہے وہ اپنے ہی فتوے کے خلاف وہ کرتے؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امکان کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کا پہلے فتویٰ الگ ہو اور آخر میں امام صاحب کا فتویٰ کچھ اور ہو گیا ہو۔ یہ امکان حضرت زید بن علی کے دور میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ بنو مروان کے دور میں تھا، تو پہلے آپ کا فتویٰ کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور، لیکن نفس زکیہ کے زمانے میں تو یہ امکان بھی نہیں رہتا، کیونکہ اس زمانے امام صاحب کا آخری زمانہ تھا۔ تو اگر وہاں بھی امام صاحب خروج کے حامی تھے تو پھر رجوع کب کیا تھا امام صاحب؟ امام صاحب تو اپنا سب کچھ اس زمانے تک قلمبند کروا چکے تھے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ امام صاحب جو تھے بنو مروان کے ظلم کے مخالف تھے، نکیر ان پہ بھی کرتے تھے، اور بنو عباس کی منصور وغیرہ کی طرف سے جو زیادتیاں تھیں
خاص طور پہ بنو ہاشم وغیرہ پہ، ان پہ بھی امام صاحب نکیر بہت سخت کرتے تھے. اور یہ بات تو یعنی جیسے کہتے ہیں کلمۃ حق عند سلطان جائر، وہ امام صاحب اس پہ برابر ہر دور میں اس پہ عمل پیرا رہے. پھر اس چیز کو لوگوں نے ذرا بڑھا دیا، اس میں مختلف تحریکوں کے جو حامی ہوتے ہیں نا، اس کو ذرا بڑھا کے یوں کر دیا کہ امام صاحب عملی طور پر بھی ان چیزوں میں شامل رہے. تو واللہ عالم بالصواب، حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحقیق سے اتنا ثابت نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں جتنا ثابت ہے نا، اس زمانے کے حکمرانوں کو وہ بھی ہضم نہیں ہوا. یعنی جو میں کہتا ہوں جی وہ مضبوط آسانی سے ثابت ہے کہ نکیر کی ہے، وہ اگر اتنا تھا امام صاحب نے اس سے اوپر نہیں کیا ہے. کسی کی عملی طور پر جو پیسہ بھجوانے والی روایت بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، یا فتویٰ دینے کی روایت ثابت نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جو چیز ثابت ہے، ریئیکشن اگر ہم حکمرانوں کو دیکھیں نا، وہ بہت سخت ہے اس کے اوپر. اور امام صاحب کے اپنے جو شاگرد تھے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نفس زکیہ کی تحریک کے دوران حکومت پہ اتنی سخت تنقید کرتے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہماری گردنوں میں پھانسی کے پھندے ڈلوا کے رہیں گے. یعنی ہم ڈرتے تھے کہ امام صاحب کی بات پہ کوئی بہت سخت ریئیکشن نہ ہو جائے. اور وہ ایسا ہوا پھر کہ انہوں نے ظاہری طور پر تو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی امام صاحب ہمارے ساتھ ہو گئے نا، تو خروج کرنے والے ذرا تھم جائیں اور سمجھ لیں کہ جی یہ حضرات بڑے عادل لوگ ہیں کہ امام صاحب ان کے ساتھ ہیں. تو امام صاحب کو قضا کا عہدہ پیش کیا منصور نے، اور امام صاحب نے اس سے معذرت کر لی، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ کس لیے مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیا نیت ہے ان لوگوں کو. جزاک اللہ. تو اس لیے امام صاحب نے انکار کر دیا. تو جب امام صاحب نے انکار کیا تو اس پر پھر منصور نے آپ کو نظر بند کر دیا، اور اسی نظر بندی میں آپ نے تقریباً 5 سال آپ نظر بند رہے ہیں. اگرچہ اس دوران آپ کے شاگردوں کو ملنے کی اجازت تھی، وہ آتے تھے، اور جو خاص شاگرد تھے، ظاہر کوئی بہت بڑا مجمع تو نہیں آتا ہوگا، لیکن ایک خاص تعداد کے لوگ اندر آتے تھے اور آپ سے علم سیکھتے تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت امام صاحب سے علم حاصل کیا اسی نظر بندی کے دور میں حاصل کیا. اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ امام صاحب کو انہوں نے زہر دے دیا، اور کھانے میں زہر دیا گیا، جس کے اثر سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں وفات پا گئے. امام صاحب کی جو تصانیف، کوئی ایسی تصنیف تو نہیں ہے کہ امام صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو، اور نہ اس زمانے میں یہ رواج تھا. اس زمانے کا جو بھی علمی ذخیرہ ملے گا وہ آپ کو یہی ملے گا کہ شاگردوں نے اپنے شیوخ کی چیزیں، روایات، فتاوی، آثار، وہ انہوں نے عمالی کی شکل میں لکھے ہیں. لیکن بہرحال ان کی نسبت امام صاحب کی طرف صحیح ہے. چنانچہ کتاب الاثار ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فقہ سر آواز رک گئی. اب سنن سے متعلق روایات کا سب سے پہلا مجموعہ آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح فقہ الاکبر ہے، الفقہ الابسط ہے، یہ بھی امام صاحب کی عمالی ہیں. اور اس کے یہ تو وہ ہیں کہ جن کی نسبت ہم براہ راست امام صاحب کی طرف کرتے ہیں. اس کے بعد جو کام امام محمد کے دور تک ہوا ہے وہ بھی حقیقت میں سارا کام علم امام صاحب ہی کا تھا. چنانچہ امام محمد کی جو بھی روایات ہیں فقہی، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سال تو ابھی حنیفہ تھا، یا سئیلا ابو حنیفہ، یا سئیلا عنہ، اور فقال اس نے یہ کہا. آخر میں امام محمد کہتے ہیں وبہ ناخذ، بھئی اسی پہ ہمارا فتویٰ ہے. تو یہ سارا علم اصل میں امام صاحبی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کو اپنے شایان شان بدلہ نصیب فرمائے. یہ سارا فیض جو امت میں ہے فقہ کا، وہ بنیادی طور پہ امام صاحب ہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. بعد کے فقہا بھی جو ہیں، چاہے وہ امام صاحب سے براہ راست تلمذ نہ بھی ہو، لیکن ان کی فقہ سے استفادہ سبھی نے کیا. ہماری بات چیت یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور جو ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نافع فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی سوال ہو تو 2-3 منٹ وہ سوال کیا جا سکتا ہے. جی حضرت یوٹیوب لائیو پہ سوالات آئے ہوئے ہیں کچھ. سوالات آئے ہوئے ہیں؟ جی حضرت، جیسے ان کو جیل میں زہر دیا گیا تھا، زہر دے کر نہیں مروایا گیا تھا، یہ بات کچھ. ہاں، زہر دے کے مروانے کی جو روایت ہے نا، سبھی نے لکھی ہے. یہ مجھے اس میں کوئی شک محسوس نہیں ہوتا اس میں، اور نہ ہی کوئی عجیب بات ہے اس زمانے کی سیاست کے لحاظ سے. جی یہ ایک سوال تھا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.